اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر منزل کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ علم سکھانا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو علم سے اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے بارش سے مردہ زمین کو، اور فرمایا تم عالم بنو یا عالم کی باتیں سننے والوں بنو، یعنی ہمیشہ دو حالتوں میں رہو، یا تم علم سیکھ رہے ہو یا تم علم سکھا رہے ہو۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں آپ سے ایسے علم کی سوال کرتی ہوں، ایسے علم کا سوال کرتی ہوں جو مجھے نفع عطا فرمائے، ایسے رزق کا جو طیب ہو، اور ایسے عمل کا اللہ جسے تو قبول فرما لے، آمین۔ سلمہ پارہ شروع کریں گے۔ سورہ الکہف پڑھ رہے تھے ہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز بھی صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچے۔ ان دونوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گری جائے، تو حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت طلب کر لیتے۔ اس نے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی تمہیں ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا، اور وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اپنی سرکشی اور کفر سے ان دونوں کو پھنسا دے گا، تو پھر ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جو پاکیزگی میں سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو۔ اور وہ دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا ایک خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں، تمہارے رب کی رحمت تھی، اور میں نے اپنے پاس سے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان باتوں کی حقیقت یہ ہے جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ پیچھے ہم نے تین امور پڑھے تھے، دو امور پیچھے، ایک یہاں پہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ یہ تھا کہ آپ جو بھی کریں گے میں اس پر کوئی بات چیت یا اس پر کوئی سوال نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ میرے کام کی تم حکمت کو سمجھ نہیں سکتے، تم میرے کام کی نوعیت کو نہیں جان سکتے، اس وجہ سے کہ تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ لیکن انہوں نے اس وعدے کے ساتھ کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، تو آپ مجھے اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ میں دیکھنا شروع کروں کہ آخر ایسا کون سا علم ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم میں سے ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ ایسا کون سا علم ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے وہ جو کام کیے تھے کسی پر بھی صبر نہ کر سکے، اور ایک کی وضاحت انہوں نے کس طریقے کے ساتھ کی کہ جب تیسرا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی میں آپ سے کوئی سوال کروں گا تو میں عذر کی حد تک پہنچ گیا، آپ بے شک مجھے اپنے آپ کے ساتھ علیحدہ کر دیجئے۔ وہ ایک بستی کی طرف چلے، اور اس زمانے میں یہ رواج تھا بلکہ ہر جگہ پہ کہ جب کوئی بستی سے باہر سے کوئی شخص آتا تھا تو لازمی اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، لیکن اور انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو اس کے باوجود وہ وہاں پہ رکے، اور انہوں نے دیکھا ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی، اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے چینی کے ساتھ کہا کہ آپ نے مفت میں دیوار مرمت کر دی، اتنی مشقت اٹھائی، یہ بھی آپ کر سکتے تھے، اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ طلب کرتے یا اور کچھ نہیں، ان کو مہمان نوازی پر راضی کر لیتے۔ اس پر ان کے درمیان جدائی ہوئی، اور انہوں نے تمام باتوں کی حقیقت کیسے بتائی۔ انہوں نے کہا، وہ جو کشتی جس کے اندر میں نے سوراخ کیا تھا وہ چند ماہی گیروں کی تھی جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کشتی کو حاصل کیا تھا، بڑی رزق حلال کی کمائی کے ساتھ۔ تو دریا کے دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو جنگی مقاصد کے لیے کشتیوں کو چھین رہا تھا، اور ہر اچھی کشتی اور بے عیب کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو میں نے سوچا اس کو کچھ عیب دار کر دوں، اور اگر عیب دار ہوگی تو اس کشتی کو وہ چھوڑ دے گا، تو اس وجہ سے اس میں عیب ڈال دیا،
اور وہ جو لڑکا تھا جس کو انہوں نے قتل کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ان کے متعلق یہ خوف تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کا اختیار کرے گا اور اپنے والدین کو بھی میں پھنسا دے گا. تو اللہ نے یہ طے کیا کہ اس کافر اور سرکش بچے کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اور احسان کرنے والی اولاد عطا فرمائے. اور جو دیوار تعمیر کی گئی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے والدین وفات پا چکے تھے اور اس کا والد انتہائی نیک آدمی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ جو خزانہ اس دیوار کے نیچے اس کے والد نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ دفن کیا تھا، اللہ نے چاہا کہ اس خزانے کی حفاظت ہو جب تک کہ بچے اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اس خزانے کو سنبھال سکیں. تو اس پر ایک دیوار تعمیر کی، اور جب اللہ کا وقت آئے گا تو بچے اس قابل ہوں گے تو اللہ اس دیوار کو گرا دے گا اور بچے اپنے خزانے کو حاصل کر لیں گے. دیکھیے یہ تھے وہ امور جن کے متعلق وہ وضاحت کی گئی. اب دیکھنے کی باتیں، جو سوچنے کی باتیں ہیں وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ نبی تھے تو ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول قرآن پاک میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہو سکتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم غیب بھی دیا ہو، ایسا اختیار بھی دیا ہو کہ وہ شریعت سے نکل کر بھی کوئی ایسے کام کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی نبی شریعت سے باہر تو نہیں کام کر سکتا کہ جیسے کسی بچے کو قتل کر دینا. تو نبی تو شریعت کے پابند ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ خود پابند ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہو بھی سکتا ہے کہ انہیں ایسا اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہو، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، اور ہمیں تو چند گنتی کے چند پیغمبروں کے بارے میں علم ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین نے جو رائے ظاہر کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ قضاء و قدر پر مامور فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن کے پاس بھیجا گیا تاکہ ایک تو ان کو ان کی تربیت ہو کہ صبر کیسے کرنا ہے، اور ایک ان کو یہ اندازہ ہو کہ ہر علم غیب، ہر علم بھی ہر نبی کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دی ہے، کسی کے ساتھ کلام کیا، کسی کو علم غیب میں سے کچھ حصہ دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے وحیوں میں سے کوئی ایسی خاص خصوصیت عطا کی. تو یہ بھی قضاء و قدر پر مامور ایک فرشتے تھے. اور ہم دیکھیں عملی زندگی میں فرشتے ہر وقت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہیں، کسی کی دیوار مرمت کر رہے ہیں، کسی کی دیوار کو گرا رہے ہیں، کسی حادثے سے کسی انسان کو بچا رہے ہیں، کسی حادثے سے دوچار کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اس حادثے کے نتیجے میں بچنے والے کوئی حالات نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. کئی دفعہ تو کئی لوگوں نے یہاں تک ایکسپیرینس ظاہر کیا کہ ہمیں یوں لگا جیسے کسی نے پکڑ کر ایسے ہمارے نیچے ہاتھ ہی رکھ دیے. تو یہ فرشتے اگر ہم عام زندگیوں میں دیکھیں ہر وقت یہ کام ہو رہا تھا، کسی کی جان لی جا رہی ہے، اسرائیل علیہ السلام ہر وقت یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس بات یہ ہے کہ اس میں سیکھنے والی ہمارے لیے چیز کیا ہے، جیسے اصحاب کہف میں تھا کہ بنیادی چیز سیکھنے والی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے لیے کس قدر مشقتیں اٹھائیں اور ہر چیز کی قربانی دی، مگر اپنے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، شرک اختیار نہیں کیا، توحید پر ڈٹے رہے، توحید پر جمے رہے، چاہے اس کے لیے انہیں غار میں پناہ لینی پڑی. پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں دیا، سبق دیا کہ جیسے کہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کشتی میں آ کر بیٹھے تو ایک چڑیا اس کشتی کے ایک کنارے پر آ کر بیٹھ گئی، اس نے اپنی چونچ دریا میں ڈالی اور اس میں پانی بھرا اور اڑ گئی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم میں سے صرف اتنا ہی حصہ دیا ہے جتنا اس دریا میں سے اس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا ہے. یعنی ہمارے پاس علم غیب بھی اللہ کے علم غیب کے مقابلے میں اگر اللہ نے مجھے دیا ہے یا کسی کو بھی دیا ہے تو اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر علم بھی دیا ہے تو علم کی حیثیت بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے. تو سیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے. اللہ کا ہر جو کام ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اللہ کے علم پر مبنی ہے. اب ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم اسباب کو بالکل ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے پیچھے دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں کہ اصل میں اسباب کے پیچھے کیا ہے. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہم اس حادثے کے وہ نتائج دیکھ رہے ہوتے ہیں جو فوری طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم اس پر غم زدہ ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. یہ نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں کسی مصیبت سے بچا لیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور انعام دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ کئی مختلف حالات میں جو تکلیف آتی ہیں تو اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات اور تکلیف پر انسان کو کبھی بھی بد دل نہیں ہونا چاہیے. شاید کسی نقصان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی رکھی ہو
ہو سکتا ہے بعض اوقات ایک چھوٹا نقصان ہوتا ہے وہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ اس جہاں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اس بچے کی جگہ وہ دوسرا بچہ دے جو کہ زیادہ نیک ہو. اللہ چاہتا تو اسی کو نیک اور صالح کر سکتا تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے. لیکن یہ ہماری آزمائش کے امتحانات ہیں. یہ ہماری دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، اور دکھ سکھ تکالیف اور حادثات یہ سب ہمارے امتحان کے لیے آتے ہیں اور ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ نہیں جانتا کہ کیا ہم اس جگہ پہ پاس ہونے والے ہیں یا فیل ہونے والے ہیں. بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اوپر خود ایک حجت تمام کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی تکلیف پر ہم صبر کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، کیا اللہ کے علم کو ہم قبول کرنے والے ہیں یا نہیں، اللہ کے حکمت برے فیصلوں پر ہم اپنا سر تسلیم خم کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو تکلیف دکھ سکھ ڈالا ہے اس کے مقابلے میں ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، یا وبیلہ مچانے والے. اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. بنیادی طور پر تو یہ ساری اسکیم خود ہم اپنے اوپر حجت تمام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کسی بھی حادثے کی صورت میں کیا کر رہے ہیں یا کسی خوشی کی صورت میں ہم کیا رد عمل دے رہے ہیں، اور وہی رد عمل آخرت میں ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے سامنے کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج کے دن تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو، یہ لو پڑھ لو اور اپنا حساب لے لو. ورنہ اللہ کون سا نہیں جانتا. تو یہ سب کچھ تو اس وجہ سے کہ اللہ پر اعتراض نہ کبھی جا کر سکیں کہ اللہ اگر آپ مجھے آزماتے تو میں تو آزمائش میں بالکل خراب نکلتا. تو یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان اپنے کھرے اور کھوٹ کو خود پہچان لے. انسان ورنہ اللہ خوب پہچانتا ہے کہ میرا یہ بندہ کھرا ہے، یہ میرا بندہ کھوٹا ہے. تو یہ آزمائشیں ہمیں اللہ پر توکل سکھانے کے لیے، اللہ کی حکمت کو سمجھانے کے لیے اور ہمارے ایمان کے ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم کس مقام پر اپنے آپ کو لے جا کر کھڑا کرتے ہیں. بے صبرے ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا آخر ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کا ہر کام میرے لیے حکمت بھرا ہے. اب یہ دیکھیں اس بچے کے جو دیوار تعمیر کی گئی تھی اس کے بارے میں کیا کہا. اس کے نیچے خزانہ تھا جو اس کے باپ نے اپنی اولاد کے لیے رکھا تھا، اور اس کا باپ تو بڑا نیک آدمی تھا. یہاں پر دیکھیں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اجر اور ماں باپ کی نیکیوں کا فائدہ ہر حال میں اولاد کو پہنچ کے رہتا ہے. جس طرح ہماری وراثت اولاد تک پہنچتی ہے نا، ہم نے بڑا مال اکٹھا کیا ہے، بڑا ہم نے کوئی گاڑیاں لے لی ہیں، کوئی ہم نے بڑے محل تعمیر کر لیے ہیں، اور وہ وراثت میں ہماری اولاد تک پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھیں اسی طرح ہمارے نیک اعمال ہر حال میں ان کا اجر، ان کا فائدہ اولاد کو تربیت کی صورت میں بھی پہنچتا ہے، روحانی طور پر بھی وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور یہ آیت اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے اس رزق حلال کو جو اس کے باپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کبھی رات کو تہجد کے وقت اٹھتے تو اپنے چھوٹے بیٹے جو ان کے ساتھ سویا ہوتا تھا اس کو دیکھ کر کہتے کہ اے میرے بیٹے، میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں یہ میں تمہارے لیے بھی کر رہا ہوں. اور پھر وہ اس آیت کی تلاوت کرتے اور کہتے میرے بیٹے، یہ ساری جو تکلیف، یہ ساری جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اللہ کہ تمہیں بھی اس کا کوئی فائدہ پہنچے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کہف میں ان بچوں کو پہنچایا جو کہ ماں باپ تھے، دونوں ہی نہیں تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم کوئی تنہا نہیں ہوتا، اس کا سب سے بڑا وارث، اس کا سب سے بڑا ولی، اس کا سب سے بڑا ساتھی اس کا رب ہے، اس کا اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. ہمارے لیے تو وہ صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے یتیم کے ساتھ کچھ سلوک کر کے کہ اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی لکھنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ دنیا ساری کی ساری آزمائش کا گھر ہے. تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے میں کوئی بگاڑ آ گیا ہے، کوئی بری عادت اس کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو گیا ہے، یا آپ اس کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوششوں میں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے اس کے اندر، تو کیا کریں؟ جہاں اس کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، اس کی تربیت میں کوشش لگائیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی درخواست کریں، وہاں پہ عبادت کو بھی بڑھا دیں، وہاں پہ سجدوں کو بھی بڑھا دیں اور قیام کریں، دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اس کا فائدہ پہنچائے. آگے ذوالقرنین کا قصہ ہو رہا ہے اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ میں اس کا کچھ حال جلدی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا، اور یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے ہر چیز کا کچھ سامان دیا تھا. چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا، اس نے سورج کو پایا کہ ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم اس نے پائی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین،
یا انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں نیک سلوک اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا جلدی ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف بھی پلٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اسے عذاب دے گا، بہت ہی برا عذاب۔ ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ نے قصہ شروع کیا کہ اس قصے میں سب سے بڑی جو دیکھنے کی چیز تھی وہ تو قریش کو ہی سارے قصے سنائے گئے تھے نا، یہ قریش کا اپنا چہرہ دیکھ لیں کہ دیکھیں کہ تم لوگوں کو ایک معمولی درجے کا اقتدار ملا اور تم نے کیسے حق کے خلاف سازشیں شروع کر دی، رسول کے خلاف کھڑے ہو گئے، دین کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ذرا ذوالقرنین کو دیکھو کہ کس کمال درجے کا بادشاہ تھا، کس کمال درجے کا۔ اور پیچھے ہم نے باغ والے کا قصہ پڑھا، اس کے پاس کیا تھا؟ 2 باغ، 2 باغوں نے اس کا دماغ اس کو کہاں 7ویں آسمان پر پہنچا دیا، اور تکبر اور گھمنڈ میں اس طرح مبتلا ہوا کہ اس کو کوئی چیز کوئی حق نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پہ ذوالقرنین کا قصہ پڑھیں، دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ دیا، کہ اللہ نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر سامان میں سے کچھ نہ کچھ دیا، عزت، شہرت، مرتبہ، اقتدار، انتہائی تابعدار، رعایا اور بے شمار وسائل۔ اب پھر اس وہ ایک مہم کے لیے نکلا اور بڑا لمبا راستہ تھا، بڑی لمبی مہم تھی، اور یہاں تک کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچ گیا کہ آخر اس نے اس قوم پر غلبہ پا لیا، اس قوم کو فتوحات حاصل کی اور وہ اس کو اپنی رایا بنایا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے کیسا اسے غلبہ کیسا اس پر غلبہ کر دیا کہ انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں نیک سلوک اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کہا جو مرضی کرتا ہو کرتے رہو، نہیں، اللہ نے کہا کہ میں نے اسے اختیار دے دیا اس قوم پر، کہ اس کا اب یہ اختیار تھا کہ وہ چاہتا تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا، چاہتا تو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ ایسے اختیار کئی دفعہ زندگی میں ہمارے پاس آتا ہے نا، کہ ہم چاہیں تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کا رویہ اختیار کریں، چاہے تو اس کو تانے دینے لگ جائیں، بدلہ دینے لگ جائیں، یا اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کر کے اس کے اوپر چڑھائی کر دیں یا اس کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس فتح کے نتیجے میں اسے یہ اختیار مل گیا تھا کہ چاہتا تو اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا، چاہے تو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ تو اس نے آگے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا ہم جلدی اسے سزا دیں گے۔ یہاں ظلم سے مراد فساد بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں آگے کی آیت یہ بتاتی ہے کہ ظلم سے مراد شرک تھا، یعنی اس نے یہ سارا سفر اللہ کے دین کی خاطر کیا تھا، توحید کے لیے کیا تھا، توحید کی سربلندی کے لیے کیا تھا، کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی شرک اختیار کرے گا تو بلا شبہ ہم اس کی سزا دیں گے، اور جو توحید سے انکار کرے گا تو اس کو سزا دیں گے۔ اور پھر یہ کہ جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو اس کا رب اسے اس سے بھی بڑھ کر سزا دینے والا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ شرک ہی ہو سکتا ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ ہر حال میں دے گا، اور جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم جلدی اس کے لیے آسانی کا حکم دیں گے۔ یہ ذوالقرنین کہہ رہا ہے۔ لیکن کہ ایک وہ لوگ جو فساد برپا کریں گے، شرک کریں گے، تو ان کے لیے میری طرف سے بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی ان کی سزا ہے، اور جو نیکی اختیار کریں گے اور عمل صالح کریں گے تو میری طرف سے بھی ان کے لیے آسانی ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے جنت ہے۔ پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا، یہاں سے اس نے اگلا سفر شروع کیا، دوسری مہم شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے وہ ایسی قوم پر سورج کو طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج سے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، یعنی گھروں میں رہنے کی بجائے میدانوں میں رہ رہی تھی، بالکل اجڑ، جاہل، گنوار لوگ، بالکل ہی ہموار زمین تھی، پہاڑ، مکانات، درخت کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اب سمجھ رہے کہ بالکل ہی جیسے کوئی جانور رہ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا، تیسری مہم شروع ہوئی، حتیٰ کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے، کیونکہ وہ کوئی بھی بات کو سمجھے وحشی لوگ تھے، دنیا سے ان کا کوئی بھی رابطہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہے ذوالقرنین یقیناً یاجوج اور ماجوج یقیناً زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم اس کام کے لیے آپ کو کوئی رقم طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا جن میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط دیوار، ایک مضبوط بند بنا دوں گا، میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا دھن کو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو کہ اس پر میں پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ اور ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور بلا شبہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔
तीसरी मुआ में उन्होंने वैशी लोग जो दुनिया से बिल्कुल राब्ता कटा हुआ था, उन्होंने क्या कहा, जब हज़रत ज़ुल्कुरनैन की उन्होंने अजीबो-गरीब सलाहियतें देखी और देखा कि कैसे वसाइल हैं, कैसी ताकत है, कैसी अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानियाँ की है, अक्ल व फ़हम किस दर्जे पर है, तो फ़ौरन अपनी एक मुश्किल लेकर उनके पास हाज़िर हुए, कहा हम बेहद मुश्किल में हैं कि इन पहाड़ों से दूसरी तरफ से याजूज-माजूज आते हैं, दीवार पहाड़ों को फैलांग कर और हमारी बस्तियों में आकर फसाद बर्पा कर देते हैं। हमारे मकान, हमारा सामान, हमारे मोशी और हमारे जानवर हाँक कर ले जाते हैं और हमारे लिए बेहद तंगियाँ पैदा करते हैं। तो आप किसी तरीके के साथ हमारा इनसे हमें हमारी जान छुड़ा दें, बेशक इसके बदले में आप हमसे कोई मुआवजा ले लें। तो हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे जो इक़्तिदार बख्शा है, मेरे रब ने जो मुझे दिया है, मेरे लिए वही बहुत है। मैं किसी ऐसे काम के लिए जिसमें किसी की मदद हो रही है, मैं किसी किस्म का कोई मुआवजा तलब नहीं करूँगा। हाँ, अपनी कुव्वत के साथ मेरी मदद करो और ये करो कि मेरी मदद में खड़े हो जाओ। और फिर उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि एक मजबूत लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मेरे पास लेकर आओ। फिर उन पहाड़ों के दरमियान में उन्होंने वो लोहे के बड़े बड़े टुकड़े रखकर एक इतनी बुलंद दीवार बनाई और फिर कहा कि खूब तांबे को पिघलाया और तांबे को पिघलाकर उस दीवार के ऊपर डाल दिया गया ताकि उसके जोड़ जोड़ मजबूत हो जाएं और वो किसी तरीके से हिलने के भी काबिल ना रहे। कहा जाता है कि ये 50 मील लंबी दीवार थी लोहे की और ये तकरीबन 30 फुट चौड़ी थी। अंदाजा करें कि किस कदर कमाल दर्जे पे, आज अगर साइंसी तौर पर भी देखें तो ऐसी दीवार बनाना कितना मुश्किल है कि उस जमाने में सिर्फ उन्होंने हाथों की मदद से कि एक अफरादी कुव्वत की मदद से उन्होंने ये दीवार बनाई। और फिर इस पर शुक्र किसका अदा किया कि ये तो मेरे रब की रहमत है कि मेरे रब ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं ये कर सका, और अगर रब की रहमत ना होती तो मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं था। और फिर यही नहीं कहा कि देखें किसी चीज़ पर भरोसा नहीं किया, ना उसकी मजबूती पर, हालांकि लोहे की थी, तांबा डेला गया था, इस कदर बड़ी थी, इस कदर चौड़ी थी, जिसको अबूर करना नामुमकिन था। किसी बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि कहा जब मेरे रब का वादा आएगा तो रब जब चाहेगा। क़यामत कैसे ही वादे का दिन है ना, जब अल्लाह ताला ने कहा क़यामत आएगी तो क्या होगा कि वो रेजा रेजा हर चीज़ कर दी जाएगी, तो ये भी रेजा रेजा हो जाएगा। बिलाशुबह मेरे रब ने जो वादा किया है वो ही सच्चा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब आ लगेगी तो याजूज मजूज क्या करेंगे, इस दीवार को गिरा देंगे। कैसे? वो कहते हैं वो रोज़ आते हैं और इस दीवार को नीचे से उसको पाटना शुरू करते हैं, पाटते रहते हैं शाम तक जब सूरज गरीब होने के करीब आता है तो कहते हैं अब तो रात हो गई है, बाकी काम सुबह आके करेंगे। और जब सुबह आते हैं दीवार फिर वैसी होती है, यहाँ तक कि वो आखिरी दिन क्या कहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम अगले दिन इस काम को मुकम्मल करेंगे, अगले दिन उस दीवार को गिरा लेंगे। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी कि अल्लाह ताला ने क्या कि वो हर बुलंदी से फिर दौड़ते हुए चले आएंगे, पूरी दुनिया पर छा जाएंगे, पूरी दुनिया पर। यहाँ तक फरमाया अगर समुद्रों से गुजरेंगे तो समुद्रों का पानी भी पी जाएंगे और दरियाओं से गुजरेंगे उसका पानी पी जाएंगे, और पीछे आने वाले हैरान रह जाएंगे और वो सोचेंगे कि यहाँ पे तो पहले एक दरिया हुआ करता था, अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। चटियल मैदान, हर चीज़ पर कब्जा करते चले जाएंगे। बल्ला आलम इसकी हकीकत को आप देखें तो ये भी एक मुतशाबिहात में से है। हम उस वक्त तक इसको नहीं समझ सकते जब तक कि इसकी हकीकत हमारे सामने नहीं आ जाती। कुछ कहते हैं ये चाइना होगा जो जिसने अपनी तिजारत से, अपनी कुव्वत के साथ पूरी दुनिया पर तिजारती मंडियां कायम कर ली हैं और हर चीज़ पर छा गया है, और जिधर देखो उसकी आबादी भी पूरी दुनिया में 5वां हिस्सा उसकी आबादी बन गई है। वल्लाह आलम, लेकिन जब तक ये सामने नहीं आती उस वक्त तक इसकी हकीकत को हम समझ नहीं सकते। और उस दिन में हम इनमें से बाज़ को छोड़ देंगे कि वो एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर में फूंक दिया जाएगा, फिर हम इन सब को एक जगह जमा करेंगे। पूरी तरह जमा करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सूर क्या है? आपने फरमाया बिल्कुल ऐसा है जैसे नरसंगा होता है, यानी जैसे किसी बैल के सर पर सींग होता है ना बड़ा सा, तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ है। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इसको अपने मुंह में लिए हुए अल्लाह के अर्श के नीचे बिल्कुल तैयार मुअद्दब खड़े हैं कि कब अल्लाह का हुक्म है वो और वो सूर में फूंकना शुरू करें। ये देखें वो सिर्फ इसी ड्यूटी पर है, अज़ल से लेकर अब तक, जब तक क़यामत कायम नहीं हो जाती वो इसी तरह उस नरसिंगे को अपने मुंह में लिए अल्लाह के अर्श के नीचे अदब के साथ अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह हुक्म दे तो मैं इसमें फूंक दूँ। और जो ही वो फूंकेंगे वो साउंड होगा, वो साउंड आहिस्ता से इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता इतना बढ़ जाएगा कि हर चीज़ को ये देखिए फना कर देगा अल्लाह के हुक्म से।
اور پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا، حشر کے میدان میں سب جمع ہو جائیں گے، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا، اور وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی کوئی استطاعت ہی نہیں رکھتے تھے، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے، یقین ہم نے کافروں کی میزبانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال لیا، اپنے کانوں پر غفلت کا پردہ ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اعلیٰ صلاحیتیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتے، نشانیوں پر غور و فکر کرتے، مگر اپنی اعلیٰ قوتوں کو حق کی بجائے باطل میں لگا دیا۔ تو اور انہوں نے اپنا کارساز کس کو بنایا؟ فرشتے، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا پیر و مرشد، یا کچھ مردے، یا کچھ اپنے پاس سے گڑے ہوئے معبود جن کے نام انہوں نے خود گھڑ لیے۔ تو اللہ نے کہا کچھ بھی ان کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے جہنم ہی ہوگی۔ آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں اس کے بارے میں بتائیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد ہیں، وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے کاموں میں دنیا میں پڑے رہے کہ سمجھتے رہے بڑا اچھا، جیسے کہ قریش کیا کہتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، اور پھر اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس نے کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، یہاں تک کہ جو حق اس نے اللہ کے بندوں کے مارے ہوں گے اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گناہ بھی ابھی باقی ہوں گے۔ پھر جس کے حق مارے ہوں گے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک اس کا نامہ اعمال بھر جائے گا اور بایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا اور دایاں پلڑا ختم، اور اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اندازہ کریں ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان نیکیوں کو مرتے دم تک سنبھالنے کی فکر نہیں کرتے کہ مرتے دم تک ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں تاکہ یہ ہمارے کسی کام آئے، اور کوئی ایسا نہیں کرتے کہ کوئی چغلی، کوئی غیبت، کوئی تہمت ہم سمجھ سکے کہ ان کی اللہ کے نزدیک برائی کیا ہے، نہ گناہوں کی برائی کو سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ کتنا ذوالقرنین کیسا بادشاہ تھا، کس قدر کمال درجے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، قوت دی، اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی، اور ایسے مال اور وہ ساری صلاحیتیں اس نے کہاں لگا دی؟ اللہ تعالیٰ کے دین میں۔ اور آگے پیچھے دیکھیں تھرڈ دلے قریش کے چند لوگ، تھوڑی سی سرداری، لیکن اس کو سنبھال نہیں سکے، اور وہ باغ والے جس کے پاس اللہ نے کیا دیا اس کو 2 باغ۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے ہمارے پاس، ایک زندگی معمولی، اور اس میں بھی کچھ وقت، اگر جوانی بھی اگر بچپن نکال دیں تو 15 سال تو یہی نکل گئے، گھما کے 75 سال بھی ہو تو 60 سال کی زندگی ہے، اس میں کیا ہم نے جینا ہے؟ تو ابدی زندگی کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حیثیت سمجھائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نامراد لوگوں میں سے نہ کرے۔ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ تو ایک بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے اور اس کی ملاقات سے کفر کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، کوئی ہم وزن ان کے لیے قائم نہیں کریں گے، یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے جگہ کو بدلنا نہ چاہیں گے۔ آپ کہہ دیں اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائیں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اسی کے برابر اور سیاہی بھی لے آئیں۔ انسان کی عقل اپنے رب کے کلمات کا نہ احاطہ کرنے کے قابل ہے، نہ ان کے کارنامے کو سمجھ سکتی ہے، نہ اللہ کی صفات، نہ کمالات، نہ تعریف، نہ معرفت، نہ اللہ کا علم، نہ اللہ کی حکمت، کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کتنے سمندر ہیں، کتنا پانی ہے، سب سیاہی بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائے اور اسی کے برابر اور بھی آ جائے، تب بھی نہ اللہ کی حمد بیان کی جا سکتی ہے، نہ اللہ کے کلمات، نہ اللہ کی توصیف کی جا سکتی ہے،
نہ اللہ کی حکمتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ کے علم کی حدوں کو ہم جان سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا میرے پروردگار، ہم اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنی اللہ ہماری قوت ہے، جتنی ہماری صلاحیت ہے اللہ، جتنی ہمیں سمجھ ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری جیسا ایک انسان ہوں اور میری طرح وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی زکوٰۃ دی یا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اندازہ کرے ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کے لیے کچھ کرنا، یہ ایک گناہ تو جو اپنے اندر رکھتا ہے یہ شرک کے برابر ہے۔ یا میرے پروردگار، ہمیں خالص اللہ اپنے لیے اعمال کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ مریم، حضرت جعفر بن تیار تھے جنہوں نے حبشہ میں نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ اس وقت جب قریش نے ایک وفد بھیجا حبشہ میں، جب مسلمانوں پر مصائب اور زندگی تنگ کر دی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ اس کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بہت ہی مہمان نواز ہے اور بہت ہی نیک فطرت اور بہت اچھے دل کا اور نرم طبیعت کا شخص ہے، حالانکہ وہ نصارہ تھا، عیسائی تھا۔ تو جب قریش کو پتہ چلا کچھ مسلمان اپنی جانیں بچا کر، ہمارے غلام تھے ہمارے، لیکن اپنی جانیں بچا کر حبشہ پہنچ گئے ہیں، فوراً ہی ان کے پیچھے اپنا وفد بھیج دیا اور کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کریں، کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں اور ہمارے علاقے سے بھاگ کر نکلے ہیں اور آپ کے قبضے میں آ گئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو نجاشی نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بڑا کہ میرے دین نے، میری انجیل نے مجھے اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ میں مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کروں یا بغیر جانے کہ آخر انہوں نے کیا کیا ہے اور میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ میری پناہ میں آئے ہیں اور میں ان کی پناہ کو پورا کروں گا۔ واپس لوٹ گئے، اگلے دن پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں۔ اگلے دن کہا کہ اب جا کر یہ کریں گے کہ بتائیں گے کہ یہ تو تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں، صرف ہمارے دین کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بلا نہیں کہتے بلکہ تو تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں۔ پھر جا کر نجاشی کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوئے اور کہا کہ جو لوگ آپ کی پناہ میں ہیں اور آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہ صرف ہمارے دین کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بلا نہیں کہتے بلکہ یہ تو آپ کے دین کے بھی دشمن ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ آپ کے دین میں نہیں ہے، اور حضرت مریم کی بھی توہین کرتے ہیں۔ تو حضرت نجاشی نے فوراً ان سب کو بلا لیا اور کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو اس وقت حضرت جعفر بن تیار جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور حضرت علی کے بڑے بھائی تھے تو انہوں نے سورہ مریم کی یہ آیات تلاوت کی، اور جب یہ آیات مکمل ہو گئی تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جتنے اس کے ساتھ لوگ تھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم کہ جو تم نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل یہی تھے، ایک تنکے میں بھی اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ جو کلام تم نے مجھے سنایا ہے یہ اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنی ہے، ایک ہی چراغ سے پھوٹے ہوئے کلام ہے، ان کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے کلام ہے۔ اندازہ کریں کہ جن کے دلوں میں حق تھا اور جو نیک فطرت تھے اور جو اپنے پرانے دینوں پر صحیح طریقے کے ساتھ قائم تھے، اپنی فطرت سلیم پر قائم تھے، انہوں نے جو ہی اس کلام کے چند الفاظ بھی ان کے کانوں میں پڑے اسی وقت انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ عبداللہ بن سلام توریت کا حافظ تھا، زبانی توریت یاد تھی، جو ہی کلام کو سنا اسی وقت اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ نجاشی نصارہ تھا، جو ہی کلام سنا اسی وقت سر تسلیم خم کر دیا، لیکن وہ بدبخت جنہوں نے اپنے دلوں کو یہ طے کر لیا تھا کہ ایک یتیم بچہ جو کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اس کو نبی بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟
ہم نہیں اس کو قبول کریں گے، بغض اور اناد اپنے دلوں سے نہیں نکال سکے تو وہ اسی طرح بدبخت ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، اسلام کو قبول نہیں کیا۔ سورہ مریم کی تلاوت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کی حقیقت کو سمجھائے، جیسے نجاشی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایمان کو بڑھا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں آنسو سے بھر گئی، ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا ابدہ زکریا، حروف مقاطعات ہیں، ذکر آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے ذکریہ پر جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ پیچھے ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں دیکھا کہ غیب سے سب ان کی مدد ہو رہی ہے، کہا اگر اللہ ایسے بے موسمی پھل ان کو دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بے موسمی بے وقت کی بغیر عمر کی اولاد اللہ کیوں نہیں دے سکتا؟ سب کچھ دے سکتا ہے، حالانکہ یہ یقیناً پہلے بھی تھا، لیکن بعض اوقات کسی چیز کو دیکھ کر ہمیں ہمت پڑ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ اس کو دیا، اللہ آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ ذکریہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اے میرے رب میں آپ کو پکارنے میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ میں آپ سے جو مانگنے لگا ہوں اس مانگنے والی چیز کے کوئی اسباب اس دنیا میں قائم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے، کوئی گراؤنڈز نہیں ہے۔ میرا حال یہ ہو گیا کہ میرے بال سفید ہو گئے اور میرا سر رشا سے ہلنے لگ گیا، یہ ہاتھوں پہ رشا تاری تھا، پورے جسم پر رشا تاری تھا عمر کی وجہ سے، مگر میرے رب میں نے آپ سے جب بھی کچھ مانگا میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد ہوا ہی نہیں۔ یا میرے پروردگار ہمیں یہ ایمان عطا فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار صرف دعا ہے، اور یقیناً مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے، میری بیوی بھانج ہے سو آپ مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما دیجئے۔ خوف کیا ہے کہ ان کے اندر اس دین کو سنبھالنے کی کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے، حق کو پیش کرنے کی اس طریقے کے ساتھ صلاحیت نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے ایسا وارث عطا فرمائیے جو دین کی ذمہ داریوں کو اٹھا لے، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا۔ اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کی کہ اللہ نیک اور صالح، اور اے ذکریہ یقیناً ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا اور اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اور ذکریہ نے کہا ہے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد تک پہنچ چکا ہوں، یعنی اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ میرا تو اب پورے جسم پر رشا تاری ہے۔ کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ آپ تو اس وقت کچھ بھی نہ تھے، کہ جس رب پر پیدائش آسان ہے اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے۔ ذکریہ نے کہا اے میرے رب پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے یہ نشانی یہ ہے کہ تو برابر 3 راتیں لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ یعنی دیکھیں کتنی بے چینی تھی کہ یہ خوشخبری مجھے کب ملنی ہے، یہ اولاد میرے کب مجھے ملے گی، تو مجھے کوئی نشانی بھی بتا دیں بے صبری کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے یقین آ جائے کہ یہ وہ وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ اصل انسان کا جو امتحان ہوتا ہے نا وہ وقت ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ یہ بتا بھی دینا کہ تمہیں یہ نعمت میں عطا کر دوں گا، انسان کی بے چینی بے صبری ختم نہیں ہوتی، اس کو ہوتا ہے کہ بس کب ملے گی کب ملے گی کب ملے گی، اس کا اصل جو امتحان وہ وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ وقت بھی بتا دیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی بتا دیا، کہا اس کی نشانی کیا ہوگی کہ تم 3 راتوں سے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال سکو گے سوائے پھر وہ اپنے کمرہ عدالت سے اب وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، بس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اب ان کی زبان یعنی بغیر بیماری کے ایسی حالت کا طاری ہونا کہ آدمی کوئی ذکر الہی کر ہی نہ سکے، نہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہ نکال سکے، ظاہری بات ہے یہ نشانی پوری ہوئی۔ اور انہوں نے پھر اشارے سے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا صبح و شام ذکر کرتے رہو، ذکر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم سے کوئی واز نہیں کرنے والا، کچھ کہنے والا نہیں ہوں، تو ذکر سے محروم ہو جاؤ، ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یحییٰ کو، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی دین کی سمجھ عطا کر دی تھی، یعنی توریت جو اس کے احکامات ہیں ان پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ یہ خاص پسب تھا جس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اور اپنی جناب سے نرم دلی
اور پاکیزگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اور وہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہ کرنے والا اللہ کا سرکش بھی ہے اور اللہ کا نافرمان بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نرمی، اور نرم دل تھا کہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اس کو زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے الگ کر دی جائے اس کو بدنما بنا دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو نرمی، جس کے دل کو نرمی عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر میں سے حصہ عطا فرمایا، اور یہ انہیں نرمی عطا کی گئی، اور فرمایا کہ انہیں، اور سلام ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی دنیا کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، حالانکہ کیا ہوتا ہے، قتل کر دیے گئے تھے، دنیا نے ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، اس کی قوم نے جو بھی سلوک کیا، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مرتبہ دیکھ لیں۔ سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائے اور جس دن زندہ کر کے انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہر حال میں اللہ کے ہاں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ سلامتی کا ہی ہوگا۔ اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئی، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس ایک خاص فرشتے کو بھیجا، تو اس کے لیے اس نے پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ وہ خاص فرشتہ ایک بہت ہی خوبرو نوجوان کی صورت میں آیا۔ مریم نے کہا یقیناً میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والا ہے۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تو تیرے رب ہی کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خبر دوں۔ مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں تو کبھی بھی بدکار نہ تھی۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے جو کہا ہے وہ مجھ پر تو بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی جانب سے رحمت، اور ہمیشہ سے یہ ایک طے شدہ کام تھا، یعنی یہ تو ہمیشہ سے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نشانی بنائیں گے اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے مرتبے پر فائز کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نشانی بنا کر دنیا میں بھیجیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 خواتین تمام جہان کی خواتین سے افضل ہیں، یعنی اور میں سے پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، خدیجہ بنت خلید، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو سرید کو تمام کھانوں پر حاصل ہے۔ یہ ایک کھانا تھا جو عرب میں بڑے ہی رغبت اور شوق کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ تو پھر درد زاؤ سے کھجور کے ایک تنے تک لے آیا، اس نے کہا کاش میں سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بصری ہو گئی ہوتی، یعنی اس قدر حیا کی وجہ سے لوگوں کا کوئی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھیں ایک کنواری لڑکی، ایک کنواری نوجوان لڑکی جس نے آج تک کبھی کسی مرد کو اپنے سامنے ایسے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا۔ تو اس وقت جب وہ ولادت بالکل قریب تھی، ان کی حالت کیا تھی کہ کاش میں تو مر ہی جاتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی، کسی کو کچھ یاد بھی نہ ہوتا کہ مریم کون ہے۔ پھر مریم کو فرشتے نے اس درخت کے نیچے سے آواز دی، کہا کہ غم نہ کرو، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنوں کو اپنی طرف سے ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں وہ گرائے گا، بس تم اسے کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، چنانچہ آج میں کسی انسان سے ہرگز بھی کوئی بات نہ کروں گی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی لڑکی جو حاملہ ہو اور اس کا بالکل بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو، کیا اس میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کھجور کے تنے کو ہی ہلا ڈالے کہ وہ اس کے اوپر سے کھجوریں پکی ہوئی گرنا شروع ہو جائیں؟ وہ درخت بھی کون سا، کوئی کھجوروں کا، جو کھجور کو اتارنا ایک مشقت کا کام ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں، یہ ہماری تعلیم ہے کہ اسباب اختیار کیے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب کا گھر بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور تھا کہ اسباب اختیار کرنے کی ترغیب عطا کی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اجوا کھجور تھی، واللہ عالم۔
بس تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں کسے ٹھنڈی کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، جو ہی فرما دیا کہ عیسیٰ کو دیکھو گی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ جو تم اتنا غم کر رہے ہو اور اتنا غم سے بھرے ہوئی ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور پھر جب واپس آؤ گی اگر کوئی بھی تم سے کوئی بات کرے، تم نے صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے رحمان کی روزے کی منت مانی ہے۔ اس وقت چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، آج کے زمانے میں ہوتا تو شاید ہمارے لیے بہت ہی بلا ہوتا، اور خواتین کے لیے تو بہت ہی بلائی کا کام ہوتا۔ اور وہ ایک مشہور بھی ہے کہ کون سا دن ہے کہ جس دن خواتین سب سے کم بولتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی 25 دسمبر، کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس وقت یہ کیوں روزہ ہوتا تھا چپ کا، کہ آپ کو انسان کو ترغیب ہو کہ یہ زبان کس قدر ہلاکت کرنے والی۔ آج کا جو روزہ ہے وہ ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو خواہش سے روکنا ہے، اور ہم نے اپنے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھانی ہے، مشقت اٹھانے کی تربیت ہے۔ اس وقت یہ روزہ بھی ہوتا تھا کہ زبان کو بند رکھنے کی بھی تربیت اللہ کے لیے کرنی، کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف کیا کہنا ہے، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، چنانچہ آج کے دن میں کسی انسان سے ہرگز کوئی بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ یعنی کہا یہ تم نے کیا کر ڈالا مریم، کہ تم تو ایک بڑی پاک باز راہبہ تھی، اور راہبہ کبھی بھی شادی نہیں کرتی تھی، کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تمہارا تو باپ بھی بڑا نیک تھا، اور تمہارا بھائی بھی بڑا، تمہارا خاندان ہی بڑا نیک تھا، اور تمہاری ماں بڑی نیک عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو تمہاری گود میں ایک بچہ ہے۔ بچے نے، اور اب بچہ بولنا شروع ہوا، اس نے کیا کہا؟ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، قال انی عبداللہ۔ پہلی بات جو کی وہ کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیں عیسائی اس کے بالکل برعکس بات کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا، اور اس وقت وہ حضرت مریم کی گود میں تھے، ایک دن کا بچہ۔ یہ معجزہ تھا جس نے خود بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے لیے چنا تھا۔ اگر اللہ انہیں ایسا معجزہ نہ عطا کرتا تو کوئی قوم کبھی تسلیم ہی نہ کرتی کہ یہ واقعی معجزاتی پیدائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ اور پھر یہ کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہیں تورات زبانی یاد تھی اور وہ اس کو پڑھ رہے تھے، تو اسی بنیاد پر تو ان کی حرمت قائم ہوئی، ورنہ الزام لگانے والے تو پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے، اور یہ لگائے بھی گیا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو اس کے بعد ان پر الزامات بھی لگے۔ انی عبداللہ، یقیناً میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دو چیزیں ہر دین کی بنیاد رہی ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہاں دیکھیں پچھلے جب ہم نے حضرت یحییٰ کا ذکر کیا تو اس میں کیا تھا کہ انہیں اپنے والدین کے لیے اس کے حسن سلوک کرنے والا بنایا، اور یہاں انہوں نے کیا کہا کہ مجھے میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے بدبخت، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ یہ تھا وہ الہامی کلمات جو پیدا ہونے والے بچے نے اپنی زبان سے نکالے اور توریت کو پڑھنا شروع کیا، جو کہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہیں، اور اللہ نے انہیں اپنے نبی بنایا ہے۔ اور سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر دوں کہ جہنمی کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ضرور۔ آپ نے فرمایا ہر بدخو، اکھڑ اور متکبر جہنمی ہے۔ بدخو ہوتا ہے برے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، برے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، اور اکھڑ ہوتا ہے کہ ہر وقت دوسروں کے پیچھے ہی پڑے رہنا، دوسروں کی عیب تلاش کرتے رہنا، دوسروں کو کسی بات میں کبھی کسی کے پیچھے پڑ گئے، کبھی کسی کے پیچھے پڑ گئے۔ اور متکبر کو ہم سب جانتے ہیں، جو اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہی حق ہے جس میں وہ شک کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور انہوں نے اس میں شک کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں کہ وہ اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس سے کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ
ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اپنے درمیان گروہوں نے اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بڑے دن کی حاضری پر ہلاکت ہوگی۔ کس قدر سننے والے ہوں اور وہ کس قدر دیکھنے والے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ کیوں اللہ کا راستہ گم کر دیا؟ حق ان پر بالکل واضح تھا۔ اور اس دن لیکن عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہود نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی اور کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ان لوگوں کو حسد کے دن سے ڈرائیں جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو ان پر ہیں وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ حسد کا دن کون سا ہوگا؟ حشر کا دن، قیامت کا دن، جسے اللہ تعالیٰ نے حسد کا دن بھی کہا۔ اس دن ہر شخص جس نے بہت زیادہ نیکیاں بھی کی ہوں گی وہ بھی حسد کرے گا کہ کاش میں سے زیادہ نیکیاں کر کے آتا۔ جس نے گناہ کیے ہوں گے وہ حسد کرے گا کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے اور کاش میں نے اچھے کام کیے ہوتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہر وہ مجلس جو اللہ کے ذکر کے بغیر ختم ہوئی تھی، وہ مجلس والے اس دن اس مجلس پر بھی حسد کریں گے کہ کاش ہم نے اس مجلس کو اللہ کے ذکر کی مجلس بنایا ہوتا۔ یقیناً ہم اس زمین کے وارث ہوں گے اور جو ان پر ہیں اور وہ سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ بھی کام آ سکتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، چنانچہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان ہمیشہ سے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں آپ کو رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اب دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ پکار ہے، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ باپ نے کہا اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والے ہو؟ یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو میں تجھے ضرور سنگسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اتنی سختی کہا اگر میرے معبودوں کی کوئی بے رغبتی دکھائی تو میں تو تمہیں پتھر مار مار کر مار دوں گا۔ اس نے کہا آپ پر سلام ہو، میں ضرور ہی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ سے ہمیشہ سے ہی بہت مہربان ہے، اور میں آپ سے بھی کنارہ کش ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا آپ پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ یعنی میری دعا قبول ہوگی، میری امید اور میرا توکل تو بس اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو جب وہ ان سے جدا ہو گیا اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی، بہت بلند سچی ناموری۔ کیا کہ دیکھیں آج تک اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کا ذکر جمیل چھوڑ دیا، قیامت تک آج دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر رکھ دیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سلام ہو اس دن پر، سلام ہو اس دن پر جس دن وہ پیدا ہوئے، سلام ہو اس دن پر جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، اور سلام ہو اس دن پر جس دن ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھایا، جس دن آخرت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور سلام اللہ کا کون سا نام ہے؟ 5واں نمبر۔ آپ دیکھیں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے ناموں میں سے سلام انہیں ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر بار بار سلام بھیجا ہے۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، یقیناً وہ خالص کیا ہوا شخص تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مخلص تھا، توحید پرست تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلت یعنی شرف والی اور عظیم کتاب توریت عطا فرمائی تھی، اور وہ رسول اور نبی تھا، اور ہم نے طور کے دائیں جانب سے اسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر اسے عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بہت بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ اور یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، یعنی جنہیں نبوت دی، شریعت دی، فقہ دین بنایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا۔ جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے
गिर पड़ते थे। और फिर उनके बाद ऐसे नाखलफ जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे लग गए, तो जल्द ही वो गुमराही को मिलेंगे। ये थे वो, और ये थे उनके नाखलफ जानशीन कि सबसे पहला उन्होंने दीन में क्या काम किया कि उन्होंने नमाज भी ज़ाया कर दी, नमाज ही छोड़ दी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, यानी जो नमाज पढ़ेगा वो मोमन है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि नमाज को ज़ाया कर दिया, नाखलफ जानशीन बन गए कि जब नमाज को कायम नहीं रहा तो दीन कहाँ से कायम रह गया, दीन तो ख़त्म हो गया, दीन की बुनियाद ही तो नमाज पर थी। मगर जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक अमल करें, फिर वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अब्दी जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से बिन देखे वादा किया है, यकीन उसका वादा हमेशा पूरा होकर रहने वाला है। उसमें वो सलाम के सिवा कोई लग बात ना सुनेंगे और उनके लिए उसमें सुबह शाम उनका रिज्क होगा। सुबह शाम हर वक्त कोई सुबह शाम कोई खुसूसी रिज्क होगा, वल्लाह आलम। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत वो जगह है कि ना कभी किसी आँख ने उसके बारे में कोई तसव्वुर किया, ना किसी कान ने उसके बारे में कोई बात सुनी, और ना कभी किसी दिल में उसका कोई ख्याल, कोई परतू कुछ भी गुजरा। यानी जन्नत के मुतालिक हम सिर्फ एक होला एक तखय्युल कर सकते हैं कि वो आराम की कोई जगह होगी, हकीकत उसकी क्या होगी, उसमें हमारे लिए क्या कुछ होगा, वल्लाह आलम। हो सकता है सुबह शाम कोई खुसूसी रिज़्क भी हो। और ये वो जन्नत है जिसका वारिस अपने बंदों में से उन्हें हम बनाएंगे जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। और हम आपके रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते, उसी का है जो हमारे सामने है और जो हमारे पीछे है और जो उसके दरमियान है। और आपका रब कभी भी भूलने वाला नहीं है, और वो आसमानों का और ज़मीन का और उसका रब है जो भी उन दोनों के दरमियान है। चनाचे आप उसकी इबादत करो और उसी की इबादत पर कायम रहो। क्या अब इसका कोई हम नाम जानते हैं? क्या पता है किसी को कोई और अल्लाह है? क्या कोई और रहमान है रहम करने वाला? कोई और रब है पालने वाला, कोई इंतज़ाम करने वाला, संभालने वाला? तो कोई और हम नाम है जो जिसको तुम अल्लाह के बराबर खड़ा करो? और हम आपके रब के बगैर नहीं उतरा करते। जिब्राइल अमीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा आप इतनी देर बाद आए, तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि हम जब अल्लाह हमें कोई पैगाम देता है तो उसी वक्त ज़मीन पर उतरते हैं, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो हज़रत जिब्राइल अमीन भी ज़मीन पर नहीं उतरते। कि हमारा काम तो वही लेकर आना है और अल्लाह के हुक्म के साथ ही हमारा नज़ूल ज़मीन पर होता है, उसके बगैर नहीं। और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उसी का है जो हमारे सामने है और जो हमारे पीछे और जो उसके दरमियान है, और आपका रब कभी भी भूलने वाला नहीं है। ये हज़रत इमाम राजी कहते हैं कि ये वो आयत है कि किसी आयत, कुरान की किसी आयत ने मुझे इतना नहीं रुलाया जितना मुझे इस आयत ने रुलाया, कि मैं जब इस आयत पर पहुंचा कि ये एक जालिम के लिए वईद है कि अल्लाह कभी भूलने वाला नहीं है, और मजलूम के दिल के लिए ढारस है कि याद रखो तुम पर जो जुल्म हुआ है अल्लाह उसको कभी नहीं भूलेगा। बल्कि हो सकता है कि तुम कभी भूल जाओ या उसका कोई उसकी कोई तकलीफ तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला कम कर दे, लेकिन अल्लाह कुछ भी भूलने वाला नहीं। और अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत के दिन हम बंदों पर एक फतीला के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। फतीला होता है कि वो खजूर का वो धागा जिसको टच भी करे तो वो टूट जाता है, यानी इतना भी किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और कहा कि एक खजूर के अंदर एक जो सुराग होता है निकीला, उसके बराबर भी हर शख्स के साथ अदल किया जाएगा। अल्लाह ऐसा अदल करेगा कि अल्लाह कभी भी भूलने वाला नहीं है। और इंसान कहता है कि क्या जब मैं मर जाऊंगा तो वाकई जल्दी जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या बड़ा इंसान को याद नहीं आता कि यकीनन हमने उससे पहले भी उसे पैदा किया था, हालांकि उस वक्त तो वो कुछ भी नहीं था। बस आपके रब की कसम, हम उन सब को शयातीन समेत ज़रूर इकट्ठा करेंगे, फिर हम ज़रूर उन्हें जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल हाजिर करेंगे, फिर हम हर ग्रोह में से खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में ज़्यादा सरकश बने हुए थे। फिर यकीनन हम ऐसे लोगों को खूब जानते हैं जो जहन्नम में दाखिल होने के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, और तुम में से हर शख्स उस पर से गुजरने वाला है। ये आपके रब की बात है जिसका फैसला कर दिया गया है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अज्रना मिनन नार। के घुटनों के बल क्यों? इस कदर हौलनाक दिन होगा, खौफ की शिद्दत इस कदर ज़्यादा होगी,
انجام کا خوف ایسا ہوگا، حزن اور ذلت اور بے بسی کی وجہ سے اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. اپنے انجام کے بارے میں پتہ ہوگا اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا. اللہ نے کہا ہر گروہ میں سے ہم جتنے سرکش ہوں گے اسی طریقے کے ساتھ اس کو نکالتے چلے جائیں گے اور جہنم میں ان کو داخل کرتے چلے جائیں گے، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرنے والا ہے. یہ آپ کی رب کی بات ہے جس کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سے مراد پل صراط بھی ہو سکتا ہے کہ اس پل صراط میں سے گزریں گے اور جو جہنمی ہوں گے وہ اس سے گزرتے ہوئے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے. اور پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل ہی گرا چھوڑ دیں گے. اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون سے مقام میں بہتر ہیں اور کون مجلس میں زیادہ اچھے ہیں. حالانکہ کتنی ہی بستیاں ہیں ان سے پہلے بھی ہم نے ہلاک کر دی ہیں جو ان سے ساز و سامان اور دیکھنے میں بہت زیادہ اچھے تھے. یعنی فرعون، حامان، قارون اور باقی سب بستیاں جو شان و شوکت تھی، ان کے پاس اقتدار تھا، مال تھا، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بھی نہیں ان کو بچا سکی، کچھ بھی نہیں. کہ قریش اور یہ تم لوگوں کی تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ذرا دیکھو ان کو، کہ عاد و سمود کو دیکھو، ان کے قد کاٹ دیکھو، ان کا ہنر دیکھو کیسے پہاڑوں کو تراش تراش کر کیسے گھر بنائے. اور وہ کہاں بیٹھے تھے؟ ایک صحرا میں، پہاڑوں کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا. قریش نے تو کوئی ایسا گھر بھی نہیں بنایا تھا، بستیاں تھیں چھوٹی چھوٹی. آپ فرمائیں جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو لازم ہے کہ اسے رحمان مہلت دے ایک مدت تک، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے زیادہ کمزور ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر امتحان لازم کر رکھا ہے کہ اللہ ہر شخص کو ڈھیل دیتا ہے. گناہ گار کو بھی ڈھیل ملتی ہے، گناہ گار کو بھی موقع ملتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید واپس لوٹ آئے. اور یہ زندگی ہمارے لیے مہلت ہے، ہمارا امتحان ہے کہ چاہے تو اس میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر لیں، چاہے تو نامہ اعمال میں برائیاں بھر لیں. یہ ہمارا اختیار ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ان کو ہدایت میں زیادہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. ایک نیکی اگلی نیکی کا راستہ کھولتی ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا نیکیاں نیکیوں کو لے کر آتی ہیں. اور جب انسان ایک برائی کرتا ہے اور پھر وہ اس برائی کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کرتا، ندامت نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا اور اس سے رجوع نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اگلے گناہ کا راستہ کھل جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر تو انسان فطرت سلیم پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اس میں کیا کرتا ہے، جنت کے ساتھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیا اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے مواقع بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. اتنی نیکیوں کی بڑھ جاتی ہیں اور وقت میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، تراویح بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی اور دورہ قرآن بھی لے لیا. کسی اور مہینے میں آج تک کبھی آپ کو احساس ہوا کہ ایسا سب کچھ کر سکے؟ تو یہ رمضان کے مہینے کی برکت ہے. اور اس کا مطلب کہ اللہ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی نیکیوں کے مواقع کثرت کے ساتھ انسان کو ملتے ہیں. ایک نیکی کئی 700 گنوں اور اس سے بھی زیادہ کا اجر پاتی ہے، اور روزے کا اجر تو شروع ہی 700 گنا سے ہوتا ہے. تو یہ ہے جنت کے دروازے کھل جانے کی حقیقت. اور شیطان کی قید کی حقیقت کیا ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ ہمارے اوپر کتنی پابندیاں لگ گئی. تو شیطان کو کہاں سے موقع ملے گا کہ ہم تو اپنے روزے کی حفاظت میں لگے ہوئے. اسی لیے کہا کہ روزہ کیا ہے؟ مومن کے لیے ڈھال ہے شیطان سے بچنے کے لیے، کہ شیطان اس پر حملہ نہیں کر پاتا. کہ مومن ہر وقت اس ذہنی طور پر وہ ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اور وہ ہر برائی سے بچنے کی کوششوں میں لگا ہوتا ہے کہ میں اپنے روزے کو مکمل کر لوں. یا میرے پروردگار اس رمضان کو بھی اللہ ہماری بخشش کا مہینہ بنا، اور باقی رہنے والی نیکی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد لازمان دیے ہی جاتے رہیں گے؟ کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہم ضرور لکھیں گے اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے. اضافہ کرنا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں. ہرگز بھی نہیں، جلدی وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف مد مقابل
बन जाएंगे। क्या आपने नहीं देखा कि यकीनन हमने काफिरों पर शयातीन भेज दिए हैं जो उन्हें खूब उबार रहे हैं, खूब उबारना, चनाचे आप इन पर जल्दी ना करें। यकीनन हम उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं, अच्छी तरह शुमार करना। ये वलीद बिन मुगय्यरा तो आम कहा करता था कि अगर मैं मर गया और अगर क़यामत हुई और कोई जन्नत हुई तो वहाँ पे मैं इससे भी ज़्यादा मेरे बेटे होंगे, इससे भी ज़्यादा मेरे पास मालो दौलत होगा, इससे भी ज़्यादा मेरे पास इक़्तिदार होगा और मैं उससे भी ज़्यादा ऐशो इशरत में हूँगा। ये है वो खन्नास, जब जो इंसान मुतकब्बर के दिमाग में भर जाता है, जब इंसान अपनी असल को भूल जाता है कि उसकी असल क्या है। जब शैतान उसके दिल में अपने पंजे गाड़ के बैठ जाता है तो शैतान इस तरह उसके दिल में ऐसा तकब्बुर भर देता है कि उसको लगता है कि हर चीज़ उसके कब्ज़े कंट्रोल में है। और एक मामूली क्या था, एक कुरैश का एक सरदार, कुछ भी नहीं। और इसी तरह सही बुखारी में खबाब बिन अरद से भी एक रवायत है, उसने कहा आस बिन वाइल ने मुझसे कर्जा लिया और जो मुद्दत मुकर्रर की थी मैं उस मुद्दत पर उसके पास गया और मैंने कहा मेरा कर्ज वापस करो। तो उसने कहा कि मैं तो कर्ज वापस नहीं करूँगा, पहले मोहम्मद का इनकार करो। तो उन्होंने कहा कि अगर तू मर भी जाए ना, मर जाए या मैं मर जाऊँ, हम दोनों में से जो मर्जी मर जाए, मैं ये नहीं करने वाला। उसने कहा अच्छा फिर जाओ, तो मैं तुम्हारा कर्ज भी वापस नहीं करूँगा। उसने कहा ना दो, क़यामत के दिन मैं तुमसे ले लूँगा। उसने कहा क़यामत के दिन तुम मुझसे कैसे लोगे? उसने कहा क़यामत के दिन जो जहाँ तुम नहीं दोगे तो उसका बदला अपनी मेरे गुनाहों की सूरत में तुम वो बोझ उठाओगे। तो वो हंसना शुरू हुआ। उसने कहा अच्छा अगर कोई क़यामत कायम भी हो गई ना तो फिक्र ना करो, मैं तुमसे तो बहुत ही बेहतर जगह पे हूँगा। तो अल्लाह ने कहा ज़रा देखो तो कि क्या हमारी आयत का इनकार किया और ये कहा कि मुझे तो माल और औलाद लाजमन दिए ही जाते रहेंगे। क्या उसने गैब पर कोई इतला पा ली है या उसने रहमान के नज़दीक कोई अहद ले रखा है? हरगिज़ भी नहीं। जो कुछ वो कहता है वो हम ज़रूर लिखेंगे और हम उसके अजाब में और इजाफा करेंगे, इजाफा करना। और जो कुछ वो कह रहा है हम उसके वारिस होंगे और वो हमारे पास तो अकेले ही आ जाएगा। अपना माल, अपनी औलाद, अपनी ताकत, इक़्तिदार, अपना सब कुछ वहीं छोड़कर आ जाएगा। और उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा मबूद बनाए हैं ताकि वो उनके लिए इज्जत बाइस से इज्जत हो। हरगिज़ नहीं, जल्दी भी उनकी इबादत का इनकार करेंगे, उनके मुखालफ मद्दे मुकाबत बन जाएंगे। क्या आपने देखा नहीं कि यकीन हमने काफिरों पर शयातीन भेज दिए हैं जो उन्हें उबार रहे हैं, खूब उबारना, यानी कि हक के मुखालफत पर उन्हें खूब उकसा रहे हैं। चनाचे आप उन पर जल्दी ना करें, यकीनन हम उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं, अच्छी तरह शुमार करना, जिसे हम परहेजगारों को मेहमान बनाकर रहमान की तरफ जमा करेंगे। उनके दिन भी शुमार हो रहे हैं और जो ही दिन मुकम्मल हो गया अल्लाह ताला उनकी रस्सी खींच लेगा। और आगे इनका जिक्र है वो लोग जिन्होंने तकवा वाली ज़िंदगी बसर की, कि अल्लाह ताला ने क्या कहा, परहेजगारों को अल्लाह अपना मेहमान बना लेगा। और अगर हमें मेहमान का इस दर्जा इकराम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है तो आप मुझे बताएं कि अल्लाह अपने मेहमान का कैसा इकराम करेगा? कि अल्लाह है वो और अपने मेहमान का किस दर्जा इकराम करेगा कि परहेजगारों को मेहमान बनाकर रहमान की तरफ जमा करेंगे और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँकेंगे। प्यास से ज़ुबानें बाहर लटकी हुई होंगी, उन्हें किसी सिफारिश का इख्तियार नहीं होगा। मगर जिन्होंने रहमान से कोई अहद ले रखा है और उन्होंने कहा कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है, बिलाशुबा तुमने यकीनन बड़ी भारी बात कही है। करीब है कि से आसमान फट जाएं और ज़मीन में शगाफ पड़ जाए और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए कि उन्होंने रहमान के लिए कोई औलाद का दावा किया है। हमें इस बात की कोई समझ आती है? कोई ऐसी बात कहें तो उसका अंजाम ये हो सकता है। देखें अल्लाह ताला कह रहा है कि सातों आसमान, यहाँ पे आसमानों को जमा किया है अल्लाह ताला ने कि सारे आसमान क्या हो, फट जाए ऐसी बात से। अगर उन पर ये बात डाल दी जाए कि तुम ये बात कहो तो वो फट जाएं और ये कि ज़मीन में शगाफ पड़ जाएं और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएं कि उन्होंने रहमान के लिए औलाद का दावा किया है। हालांकि रहमान के लायक नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। आसमान और ज़मीन में जो भी हैं सब के सब अल्लाह ताला के ग़ुलाम ही बनकर आने वाले हैं, अल्लाह की बंदगी करने वाले अब्द हैं, जिन और इंस जो भी हैं। और उसने उनका हाथा कर रखा है और उसने इन सबको गिन रखा है, खूब अच्छी तरह गिनना। और वो सब के सब क़यामत के दिन उसके पास अकेले आएंगे, कोई उनके साथ नहीं होगा। लेकिन जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की हैं, जल्द ही रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। और सो यकीन हमने इस कुरान को आपकी ज़ुबान पर आसान कर दिया है ताकि आप इसके साथ परहेजगारों को खुशखबरी सुनाएं और उन लोगों को डराएं जो सख्त झगड़ालू हैं। और उनसे पहले कितनी ही कौमें हम हलाक कर चुके हैं। क्या आप इनमें से किसी एक को भी महसूस करते हैं या उनकी कोई आहट भी सुनते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे पहले इब्लीस को आग का लिबास पहनाया जाएगा और जिसे वो घसीटता फिरेगा। फिर इसके पैरोकार इसके
ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے. ابلیس اپنی موت اور ہلاکت کو پکار رہا ہوگا اور اس کے پیروکار بھی اپنی موت اور ہلاکت کو پکار رہے ہوں گے, اور اس وقت فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج ایک موت اور ہلاکت کو نہیں بلکہ کئی موت اور ہلاکتوں کو پکارو, کچھ بھی حاصل نہیں ہو. سورہ طٰہٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اسلام لانے کا سبب اس سورہ طٰہٰ کی آیات بنی تھی. جب اس آیات کو پڑھا فوراً یہ دیکھیں یہ کلام ایسا کلام ہے کہ بھولے سے بھی رات چلتے, یہ اسی لیے وہ کیا کہتے تھے قریش کہ اس کلام کو سنو ہی نہیں, جو ہی یہ کلام پڑھے فوراً کیا کرو اپنے کانوں کو لپیٹو, ان کے پاس سے بھاگ کھڑے ہو. انہیں پتا تھا کہ جس کے کانوں میں یہ کلام پڑ گیا وہ ایمان لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, جس کے فطرت میں ایک ذرا بھی فطرت سلیم ہے جس کی, تو جو ہی اس کلام کو سنے گا وہ اس پر ایمان لے آئے گا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی کہ جو حضرت عمر فاروق اسلام لانے کا سبب بنے. یا میرے پروردگار ہمارے ایمان کو بھی اللہ ایسے ہی بڑھاتے, ایسے ہی اللہ عطا فرما جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ان آیات نے بڑھا دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, مگر یہ تو نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین میں اتنی مشقتیں کی ہیں کہ بار بار دیکھیں خود اللہ پکار کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا گیا, آپ پر اتنا بار نہیں ڈالا گیا, آپ پر صرف ان کے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے کہ جو محنت اور مشقت آپ جھیل رہے ہیں اور جس طرح آپ خود کو ہلکان کر رہے ہیں آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. اور یہ تو ایک نصیحت ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنا کر اتارا ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے, یعنی یہ کوئی خارج کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا کام تو صرف اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کروا دینا, یہ تو یاد دہانی ہے, ذکر ہے, اللہ نے ہر شخص کے دل میں رکھ کر پیدا کیا ہے. آپ صرف اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ آپ اس بھولے ہوئے سے, ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایک سبق ہم نے یاد کیا, اچھی طرح سے یاد کر لیا, لیکن کچھ ایسا گزرا تو اس کی کچھ چیزیں ہمیں بھول گئیں یا ان پر کوئی دھند پڑ گئی, یا 2 مہینے بچے کو ایک چیز یاد کری, 2 مہینے بعد جب سنا تو اس میں سے کچھ چیزیں وہ مٹ گئی. تو کہا اس قرآن کی حیثیت کیا ہے, دلوں میں تو اس کی یاد دہانی موجود ہے, آپ کا کام صرف اس کو بھولا ہوا سبق یاد کروانا ہے, اس سے زیادہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا, وسیع رحمت والا, عرش پر بلند ہوا, سب کچھ اسی کا ہے, جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. 7 آسمان زمینیں کتنی, یہاں تک کہ مٹی, گیلی مٹی نکلی, اس کے نیچے پانی, واللہ علم اس کے نیچے کیا ہے, کچھ نہیں. متشابہات کہ جو کچھ ہے سب کچھ, کیا کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں. زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ہر ایک کا مالک اللہ رب العزت ہے. اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں تو یقیناً وہ پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے بہترین نام ہے. اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو, یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں. پھر جب اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی ہے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں, بس اپنے جوتے اتار دو, یقیناً تم وادی مقدس طٰہٰ میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے. پھر جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو, یقیناً میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یقیناً قیامت آنے والی ہے, قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو کچھ بھی اس نے کوشش کی. پھر تمہیں اسے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے, بس تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ وہ وقت تھا, قرآن پاک میں قصص جو ہیں وہ مختلف مقامات پر ہیں, کسی حصے میں کسی مقام پر ایک حصے کو نمایاں کیا گیا ہے اور کسی مقام پر دوسرے حصے کو, دوسرے مقام کو اور حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے. یہ وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آپ نے مصر آنے کے لیے, مدین سے واپس مصر آنے کا سفر کیا. تو راستے میں تھے, جب کیا کہا کہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی, رات کا وقت تھا, تو اپنے خاندان کو کہا کہ رک جاؤ. ان کے ساتھ ان کی بیوی ان کے بچے تھے کہ وہ سامنے مجھے ایک انگارہ نظر آیا, میں کیا کروں کہ وہاں سے کوئی دھوپ سیکنے کے لیے کچھ لے آؤں یا راستہ معلوم کرنے کا کچھ سبب پتہ چلے, کچھ نہ کچھ لے کر آؤں. وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پردے کے پیچھے سے پکارا
موسیٰ نے کہا یہ، اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ فرمایا پھینک دو اس کو اے موسیٰ۔ تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا، تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلدی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل سے ملاؤ اور وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ دو بڑی نشانیاں دی کہ وہ ہاتھ جو ہی اپنے بغل میں ڈالتے تھے تو وہ جو بلند کرتے تو اس میں سے نور کی شعائیں بلند ہوتی ہیں، اور وہ آسمانوں کی طرف نور بلند ہو رہا ہوتا تھا، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، اور اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت کے لیے چنا۔ کیا کہاں گئے تھے؟ آگ لینے، انگارہ پکڑنے کہ میں تھوڑی آگ لے کر آؤں، راستہ معلوم کروں۔ آگ لینے گئے تھے، نبوت لے کر واپس آئے۔ تو اللہ کیا زبردست ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کس مقام پر اللہ کس بندے کو کیا سے کیا عطا فرما دے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور نبوت لے کر واپس آئے، اور یہاں پہ وہ دعا ہے، ایسی کمال درجے کی دعا کہ کوئی اس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اور پھر موسیٰ نے کہا، جو ہی انہیں حکم ہوا کہ تم فرعون کے پاس چلے جاؤ جس نے بڑی سرکشی کی ہے، یعنی کفر تکبر سے بھرا ہوا ہے، نافرمانی، اللہ کا نافرمان ہے، اور زمین پر اللہ اس نے فساد مچا رکھا ہے، تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، یعنی میرے سینے کو نور ایمان سے، نور نبوت سے بھر دے، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، یعنی نبوت کو تبلیغ کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، اللہ وہ ساری مشکلات کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی کچھ گرہ کو کھول دے، یعنی مجھے ایسی فصاحت و بلاغت عطا فرما، اظہار بیان کی ایسی قوت عطا فرما کہ تاکہ وہ میری بات کو سمجھے کہ میں جو بات جس طریقے کے ساتھ سمجھانا چاہوں وہ بات کو اسی طریقے کے ساتھ سمجھ لیں، کہ یہ کہ اللہ کے حکموں کو میں جب پیش کروں تو وہ بات نہ صرف وہ حکم میرے دل میں مجھے اس پر شرح صدر حاصل ہو، بلکہ جو سنے اس کو بھی اس پر شرح صدر حاصل ہو جائے، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اور اس سے میری قوت کو مضبوط کر دے، اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیسی دعا تھی کہ کس قدر ذمہ داری کا بار اسی لمحے محسوس کیا، بڑی دل سوزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کی دعا کی کہ اللہ جو آپ نے مجھے ذمہ داری عطا کی ہے پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں میری مدد بھی کریں، اور یہ دیکھیں کہ اسی لمحے اپنے لیے بھی اور ساتھ ہی اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھائی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہتر اللہ کے لیے دعا کی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، ساتھ ہی اپنے بھائی کے لیے وہ نبوت میں سے حصہ مانگ لیا، اور فرمایا، اور دیکھیں بھائی کیا ہوتا ہے کہ کہا کہ اس سے میری قوت کو مضبوط کر دے، یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہی کہے گا، اور ہم پھر کثرت سے آپ کی تسبیح کریں، یعنی تسبیح کا مقام زبان اور اس ذکر کا مقام کیا ہے؟ دل، کہ ہم دل سے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ آپ کی حمد بیان کریں، اور یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ تحقیق جو کچھ تم نے مجھ سے مانگا اے موسیٰ، ہم نے ایک بار تم پر اور بھی احسان کیا تھا، جو کچھ مانگا وہ موسیٰ تمہیں دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یعنی مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں علی کے لیے محبت ہوگی، اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے جب نجران کا وفد آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل کی اور کہا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کر گئے تھے اپنے ساتھ؟ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، اور حضرت حسن کو، اور حضرت حسین کو۔ جب کہا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیاں اور اپنے پوتے اور اپنے سارے خاندان کو لے آئیں، اپنے بھائی، اور لا کے رکھیں، اور ہم سب ہاتھ اٹھا کر بد دعا کریں گے کہ جو حق پر ہے اللہ اس کو غارت کر دے، اور جو حق پر نہیں ہے، جو سچ پر ہے اس کو قائم رکھ۔ جب انہوں نے یہ سنا، پتا تو تھا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، بھاگ گئے، انہوں نے کہا اب تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کریں گے،
کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے. تو یہ اسے ثابت ہوا کہ وہ انہوں نے اللہ کی حجت تو تمام ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے بغض سے، کینے سے ایمان لانے سے انکار کر دیا. تو اس وقت بھی اللہ کے رسول کس کو لے کر گئے تھے؟ حضرت علی کو لے کر گئے تھے اپنے ساتھ. اور جب جنگ تبوک ہوئی تو اہل بیت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مدینہ المنورہ میں چھوڑا تھا؟ حضرت علی کو. حالانکہ شیر خدا تھے، جنگیں ان سے بہتر تو کوئی نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن اپنے خاندان کے فرد کو چھوڑا. اور دیکھیں جب قلعہ خیبر کا قلعہ تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا ساری رات نیند نہیں آئی، ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی یہ تصور سے کہ وہ کون خوش نصیب شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پہلے اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا. اور یہ حال میرا ہی نہیں، سب صحابہ کا ہوا. اور آخر صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کس کو دیا؟ اللہ کے رسول حضرت علی کو دیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی تو اپنے بستر پر کس کو لٹایا تھا؟ حضرت علی کو لٹایا تھا، اور کہا کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں لوگوں کے حوالے کرنا اور کر کے واپس لوٹ آنا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور کئی میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے فتنے کھڑے ہو گئے کہ لوگوں نے کسی فرقے کی دشمنی میں حضرت علی کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی. تو یاد رکھیے اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے والی بات کہ ہم ان کی محبت میں اپنے دل سے کوئی کمی کریں، ان کی عزت اور تکریم میں اپنے دل میں کوئی شائبہ تک بھی لے کر آئیں. اور موسیٰ، اور ہم نے ایک بار اور بھی تم پر احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی جو بھی وحی کی جاتی ہے، اور یہ کہ اسے صندوق میں ڈال کر اور پھر اس کو دریا میں پھینک دو، پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ. جبکہ تمہاری بہن چل رہی تھی چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی. بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے. اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی اور ہم نے تمہیں مختلف مقاموں پر آزمایا. خوب آزمانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ کیسے آزما کر آزمائشیں ڈال کر میں نے تمہیں کندن بنایا ہے، اپنے لیے منتخب کیا ہے. خوب آزمانا. پھر تم کئی سال مدینے والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے ہو اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے، رسالت کے لیے تمہارے اندر قابلیت پیدا کر دی ہے اور وحی اور حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں چنا ہے. اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، اور تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ تو بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام محبتوں کا اظہار کیسے کیا ہے کہ کہا کہ میں نے تم پر یہ پہلا ہی احسان نہیں ہے، تم نے جو مانگا میں نے عطا کیا. اس سے پہلے بھی ہر وقت تم میری نظروں کے سامنے رہے، ہر وقت میری رحمتیں تمہارے ساتھ رہی ہیں، میری قدرت، میری حکمت، ہر جگہ پر میں نے تمہارے ساتھ رہا ہوں. اور پرورش بھی تمہاری کس سے کروائی؟ فرعون سے، جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا اور جو میرا بھی سب سے بڑا دشمن ہے. اب اللہ کے ساتھ اس نے کیا دشمنی کی تھی؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنیاں کی تھی نا. اللہ کی زمین میں فساد برپا کیا تھا. تو اللہ کی زمین میں فساد برپا کرنا، اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھانا، اللہ کو اپنا دشمن بنانا ہے. حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی کرنے کے قابل تھا. ہے کیا تھا فرعون؟ کچھ بھی نہیں، ایک انسان ہی تھا، ایک اقتدار ہی اس کے پاس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو تمہاری پرورش بھی کس سے کروائی؟ اپنے دشمن سے، اور جو تمہارا بھی دشمن تھا جس کا ارادہ تمہیں قتل کرنے کا تھا. تو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں ہی پلے، جس کے لیے کئی لوگوں، کئی بچیوں کو قتل کیا کہ ایسا بچہ جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا. تو جس نے خطرہ بنا تھا اس کو خود پالا، خود اس کی پرورش کی. یہ ہے اللہ کا علم، یہ ہے اللہ کی حکمت، یہ ہے اللہ کی تدبیر. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بے شک. اور تم میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ میرے احکامات کو یاد رکھنا، میرے احکامات میں کوئی کمزوری نہ دکھانا، میرے وعدے اور میری وعیدوں کو اچھے طریقے کے ساتھ رکھنا، یاد رکھنا. فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر دونوں
اس سے نرم بات کہو شاید کہ وہ تمہاری نصیحت کو قبول کرے یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. یعنی کفر اور ظلم اور تکبر میں بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے, سرکش ہو جانا, اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے نکل جانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ گویا ساری خیر سے محروم, کہ اس نے اپنے آپ کو نرمی اور خیر سے محروم کر لیا. دونوں نے کہا ہے ہمارے رب یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر یا وہ بڑی سرکشی کرے گا. فرمایا ڈرو مت, یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے, جو کہو گے اور جو فرعون کہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں, اور تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں, چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو تکلیف نہ دے. یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں, اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ نے اس پر سلامتی بھیجی ہے جو ہدایت کے پیچھے چلے. کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد جب مصر میں آ کر آباد ہوئی تو ان کی آبادی بڑھتے بڑھتے بنی اسرائیل اتنی زیادہ تعداد میں ہو گئے کہ پھر قبطی جو تھے فرعونوں نے ان سب کو اپنا غلام بنا لیا, کیونکہ وہ مصری تو نہیں تھے. تو اصل حکمرانی اپنی قائم کی اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو غلام بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا کہ اب کیا کرو, بنی اسرائیل کو واپس فلسطین کی طرف لے جاؤ. یقیناً بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی پھر اسے راستہ دکھایا. فرعون نے کہا کہ پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ایک کتاب میں ہے. میرا رب نہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے. کہ میرا رب نہ بھولنے والا ہے کہ پچھلی کتابوں نے کیا کیا, پچھلے قوموں نے کیا کیا اور ان کا معاملہ کیا ہے, اور نہ وہ غلطی کرتا ہے. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا, اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمانوں سے کچھ پانی اتارا, پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی مختلف پیداوار نکالی اور کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ہی نشانیاں ہیں. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا, اور اس نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو, تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے. چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو, اور نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم ایسی جگہ میں جو ہموار ہو. موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے, اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں. وہ چاہتا تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عبرتناک انجام سے دوچار کر سکتا تھا, کیونکہ ظالم تھا, بے حد ظلم کرنے والے تھا. لیکن کہ کیا ہوا کہ بے حد ظالم تھا اور ظلم کرنے والا تھا, لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے, معجزے اتنے شدید تھے کہ ان معجزوں نے فوری طور پر اسے مطلع کر دیا کہ یہ باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پیغام آیا ہے. لہٰذا اس کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی گرفت کر سکے. لہٰذا کیا کہا کہ اپنے اور ہمارے لیے کوئی وقت مقرر کرو تاکہ کوئی موقع ملے اور دیکھیں, سوچیں, تدبیر کریں کہ کیسے اس مسئلے سے نپٹنا ہے. پھر فرعون واپس لوٹا اور اپنی ساری تدبیریں جمع کی, پھر مقابلے پر آ گیا. موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا برا ہو, اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو, پھر وہ تمہیں ایک عذاب سے پناہ کر دے گا, اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے چپکے سرگوشی کی. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کا پیغام پہنچایا اور کہا اپنے اوپر جھوٹ مت گڑو, اللہ پر جھوٹ نہ گڑو. اللہ کا پیغام دیا تو وہ پیغام فوراً ان کے دلوں میں گھر کر گیا. فوراً انہوں نے جان لیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں, حق لے کر آئے ہیں, اور انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا. یعنی ان کے اندر ایک جھگڑے کی سی صورت پیدا ہو گئی کہ یہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے. اور یہ کہ انہوں نے چپکے کچھ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ بات تو بالکل سچ کہہ رہا ہے, بات تو حق ہی کہہ رہا ہے اور یہ حق ہی لے کر آیا ہے. انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں بڑے جادوگر ہیں اور وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں. یہ کون؟ فرعون اور فرعون کے عمرہ, اور تمہارے مسالہ طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. اب کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ مجھے میرے اقتدار سے محروم کر دیں اور تمہارے لیے امن اور قائم بالقسط بنے, بلکہ کیا کہا, یہ چاہتے ہیں کہ جو مثالی تمہیں طریقہ زندگی میں نے دیا ہوا ہے اس کو ہم ختم کر دیں. چنانچہ اپنی ساری تدبیریں آج جمع کرو, پھر سب بستہ ہو کر آؤ, اور یقیناً آج جن نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا. انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو کہ ہم ہی پھینکیں یا ہم پہلے ہوں جو پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو. تو یکا یک ان کی رسیاں ان کی لاٹھیاں
ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ یقیناً وہ دوڑ رہی ہیں، کہ یکا یک ان کی رسیاں ان کی لاٹھیاں دوڑنے لگ گئیں، اور موسیٰ کو کیا خیال ڈالا گیا کہ جادو سے یہ دوڑ رہی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے پہلے تو اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا، ہم نے کہا ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہوگے، اور پھینک دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسے ابھی نگل جائے گا، یعنی اور یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے جہاں سے بھی وہ آئے۔ اللہ جادو کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ اور تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، بلکہ یہ تو کرامت ہے، یہ تو معجزہ ہے جو صرف اور صرف کسی نبی کے پاس ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے خاص اذن سے ہی کسی کو مل سکتا ہے، کوئی انسان اس کو لے کر نہیں آ سکتا۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا، یقیناً یہ تو بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، بس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، اور کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، کہ میرا عذاب سخت ہے کہ اللہ کا۔ اتنا متکبر تھا۔ جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، چنانچہ جو فیصلہ کرو، جو بھی تم فیصلہ کرنے والے ہو کر ڈالو، تو صرف اس دنیا کی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے، یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ وہ جیے گا۔ یاد رکھے اس میں جادو کا بھی ذکر ہے کہ جادو کرنا بھی کیا ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ فرعون تو ہے ہی کہ متکبر تھا، زمین پہ فساد کرنے والا تھا، اور لوگوں کے بیٹے قتل کرنے والا تھا، اور اقتدار کے لیے ہر ظلم سے، اللہ کی ہر قائم کی ہوئی حدوں سے نکل جانے والا تھا۔ لیکن جادو کرنا کسی پر، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا، سب کرنا یا کروانا ایک ہی بات۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بناؤ، اور نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ اور نہ ہی تم ان سے ڈرو۔ یہ رات کے وقت آپ یہ دیکھیں، جتنے بھی رسولوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی قوم کے متعلق انہیں یہی حکم دیا کہ رات کے وقت لے کر نکلو۔ رات کا وقت بڑا خاص وقت ہوتا ہے، اس میں ایک تو یہ کہ حملے کا چانس بھی کم ہوتا ہے، کہ بے خبر جو مومن ہوتے ہیں وہ رات کو کبھی بے خبر نہیں سوتے، اور جو منکر ہوتے ہیں وہ رات ان کے لیے بے خبریاں لے کر آتی ہیں کہ وہ باطل ہتھ کنڈوں میں پڑے رہتے ہیں، باطل خواہشوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور کہا کہ اپنے بندوں کو لے کر نکلو اور سمندر میں سوکھا راستہ بناؤ۔ کیسے سوکھا راستہ بنایا تھا کہ انہوں نے سمندر میں ضرب لگائی اپنے ایسے سے، اور سمندر دائیں طرف کی لہریں ادھر کھڑی ہونا شروع ہوگی، اور بائیں طرف کی لہریں، اور درمیان میں بالکل سوکھا راستہ بن گیا۔ اور پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا، اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس کی صحیح رہنمائی نہ کی۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، اور ہم نے طور کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ میرا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ تو گر کر ہی رہا، یعنی عزت کے عرش سے گرا اور ذلت کے فرش پر جا گرا، کہ جس پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا تو پھر اس کا کوئی بھی مددگار اور حامی نہ رہا۔ اور بلا شبہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور پھر وہ نیک عمل کرے، پھر سیدھی راہ پر چلے، تو یقیناً میں تو بڑا ہی بخشنے والا ہوں۔ یعنی توبہ کرے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اس کی تصدیق عمل صالح سے کرے، اور صراط مستقیم اس کا راستہ ہو، تو ایسا ہی شخص اللہ کے ہاں بخشش پائے گا۔
اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے نقش قدم پر ہی ہیں، اور اے ہمارے رب میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ تھا وہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میں آپ کو شریعت عطا کروں گا، تو شریعت کو جلد پانے کی خواہش، اتنا شوق تھا کہ جلدی جلدی وہ شریعت مجھے عطا ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس وقت حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کی اس وقت تک اچھی تربیت کرو، اچھی تربیت، کہ ان کے اندر کوئی رمق باقی نہ رہ جائے شرک کی، تو پھر تم میرے پاس کتنے دنوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ 30 دنوں کے لیے آ جانا تو میں تمہیں اپنی شریعت عطا کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا شوق پیدا ہوا کہ اس وقت سے ہی پہلے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون سی چیز تمہیں لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ میرے نقش قدم پر ہی، توحید پر ہی میری قوم ہے۔ فرمایا پس بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو پھر موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا۔ اس نے کہا ہے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر زبانہ لمبا گزر گیا تھا، یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی، جانے سے پہلے اپنی قوم سے یہ وعدہ لے کر گئے تھے کہ کوئی کفر نہیں کریں گے، کوئی شرک نہیں کریں گے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن جن احکامات کا حکم دیا اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری قوم نے پیچھے کیا کیا ہے، بشرے کو معبود بنا لیا ہے۔ تو کہا کہ کیوں ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، اور میں کون سا بہت مدت ہو گئی تھی مجھے گئے ہوئے، یہ 30-40 دن کا عرصہ تھا جس میں تم نے اصل احکامات کو چھوڑ دیا۔ اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا، بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کسی آواز تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، اور موسیٰ تو بھول ہی گیا، یعنی موسیٰ تو میں بھول گیا ہے۔ یہ کہا کہ اب تو موسیٰ شاید واپس ہی نہ آئے، 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، 40 دن لگ گئے، تو کہا کہ اب تو پتہ نہیں موسیٰ نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، تو ہم موسیٰ کا رب یہ ہے۔ اور وہ کیا کیا، وہ سارا سونا اکٹھا کیا اور اسے سونے کے ساتھ ایک معبود بنا لیا، اور اس میں پیش کون تھا؟ یہ سب فتنہ اور فساد کس نے کھڑا کیا تھا؟ سامری جو جادوگر تھا۔ تو جادوگر ویسے ہی فتنہ باز ہوتا ہے، تو کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی کسی نفع کا؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا ہے لوگوں یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ کہ ہارون علیہ السلام مسلسل انہیں ایمان کی طرف بلا رہے تھے کہ یہ ایمان کی آزمائش تم پر آ گئی ہے، اور یہ یاد رکھ رہے ایمان کی آزمائش آ کے رہتی ہر حال میں۔ اور دیکھیں حضرت عباس سے بھی روایت ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ایک دن احرام باندھا ہوا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے عمرے کی نیت سے نکلے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک پوری نیل گائے کی ڈار جا رہی تھی۔ حسرت کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنسنا شروع ہو گیا، اور ہمیں احساس ہوا کہ یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اس وقت تو ایک نیل گائے کو پکڑ لینا ان کے کئی دنوں کا ان کی خوراک تھی، اور وہاں پہ تھا کیا؟ خشک پہاڑ مکہ المکرمہ میں، اور خشک پہاڑ، اور ایک کبھی کبھار کوئی طریقے کا ڈھنگ کا کوئی ملتا تھا شکار۔ تو کہا کہ پوری ایک نیل گائے کی ڈار جا رہی تھی، ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا حسرت کے ساتھ اور ہنسنا شروع ہو گئے کہ دیکھو، اور فوراً یہ احساس ہوگا کہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے ایمان کا امتحان کیا ہے؟ کیا ہمارے ایمان کا کوئی امتحان نہیں ہوتا؟ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آزمائشوں سے گزرے بغیر مجھ تک پہنچ جائے۔ اللہ ہر حال میں اس کے مال میں سے اس کا امتحان کرتا ہے، اس کی جان میں سے کرتا ہے، اس کی اولاد میں سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سے کرتا ہے۔ ہر چیز میں سے اس کا کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے جو ہر ایک امتحان میں سے گزرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی خوش نصیب ہوتے ہیں نا جو زندگی میں ایک ہی امتحان دیتے ہیں کہ چلو غربت آ گئی، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو ہر امتحان سے اللہ تعالیٰ ان کو گزارتا ہے، اور بیماری کو بھی، بہت شدید بیماری کو بھی دیکھتے ہیں، بڑی شدید تنگ دستیوں کو بھی دیکھتے ہیں، جان اور مال کا بھی امتحان دیتے ہیں، اور اولاد کا بھی امتحان دیتے ہیں۔ اور اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسے کیسے امتحانوں سے گزارا گیا تھا، کہ مال بھی چلا گیا تھا، اولاد بھی چلی گئی تھی، بیماری بھی آ گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تو کیا کہا؟ چنانچہ انہوں نے کہا ہم تو اس کی پرستش پر کہ یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں جب تک موسیٰ ہماری طرف لوٹ نہ آئیں۔
موسیٰ نے کہا ہے ہارون تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ کہ تمہیں تو میں نے ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اور تربیت کے لیے یہاں پہ روکا تھا کہ ان کو گمراہی سے، کفر سے، شرک سے بچانا ہے، تو تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیسے کی؟ ہارون نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے تم میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ ہی میرے سر کو، یقیناً مجھے یہ ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ تم نے تو بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے تو یہ جان سے ہی مار دیں گے، یعنی دو کتنی باتیں ان کے سامنے رکھی، مختلف جگہوں پہ مختلف چیزوں کا رکھا کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ اتنا میں نے ان کو سمجھایا ہے، اتنا میں نے سمجھایا ہے، یا تو یہ کیا ہوں گے کہ مجھے جان سے مار دیں گے یا پھر بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جائے گی، کچھ لوگ میرے پیچھے ہوں گے، کچھ لوگ اس سامری جادوگر کے پیچھے لگ جائیں گے، تو یہ بھی ایک پھوٹ ڈال دینا بھی بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور موسیٰ نے کہا تو اے سامری تیرے کیا معاملہ ہے؟ پہلے سب سے پہلے کس کی گرفت کی؟ اپنے بھائی کی، اور اس کے بعد سامری کی طرح متوجہ ہوئے۔ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ یہاں پہ رسول کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وہی لے کر آتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی وہی لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت جبرائیل امین کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور اسی طرح میرے نفس سے میرے لیے اس کو خوشنما بنا دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ پھر جاؤ، تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹالا نہیں جائے گا، اور اپنے معبود کو دیکھ کر جس پر مجاور بن بیٹھا تھا ہم ضرور اسے زندہ جلا ڈالیں گے، پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑا دیں گے، اچھی طرح اڑانا۔ موسیٰ نے ہارون اس کو جب سامری کے ساتھ ساری بات سنی تو اس کو اللہ کا حکم سنایا یا ان کے لیے بد دعا کی اور کیا کہا؟ دور ہو جاؤ، کہ اللہ کی رحمت سے اب تمہارے لیے دوری ہے، اور تمہاری جب تک موت نہیں آتی تم پر یہ سزا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی بیماری لگی، کہتے کوڑ لگ گیا، اور وہ کیا کہتا تھا؟ ہر ایک کو خود ہی کہتا تھا کہ میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا، اور کہا کہ جس کے اوپر تم مجاور بن کر بیٹھ گئے تھے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ اس بچڑے کو جلا دیا جائے گا اور جلا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں یقیناً جو پہلے گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ قرآن پاک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پچھلی اقوام کا حال بتایا، قوموں پر عذاب کن بنیادوں پر آیا اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی، قوموں کی نجات کن بنیادوں پر ہوئی اس کی تفصیلات بیان کی، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ہمارے لیے پوری ہسٹری کو بیان کیا اور اپنے احکامات دیے۔ اور جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور قیامت کے دن ان کا ایک بڑا بوجھ ہوگا، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن ہم ہر حال میں مجرموں کو جمع کریں گے، نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ یہ محاورہ ہے، یہ نہیں کہتے ہیں نا کہ اس کا رنگ نیلا پڑ گیا، خوف سے، دہشت سے، اس طریقے کے ساتھ اس کا رنگ نیلا پڑ گیا، عام زندگی میں بھی ہم یہ محاورہ بولتے ہیں۔ تو وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ کا خوف اور دہشت کے ساتھ صرف جسم ہی نہیں، آنکھیں تک نیلی پڑ جائیں گی۔ ایسا خوفناک دن ہوگا جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس طریقے کے ساتھ برے اعمال کا بوجھ وہ اپنے اوپر اٹھائیں گے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا کہ تم تو صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہو۔ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، کوئی یہ آپس میں بحث ہوگی، کوئی کہے گا کہ بس دنیا میں زیادہ سے زیادہ 10 دن، بڑا عقل والا کیا کہے گا کہ نہیں صرف ایک دن۔ تو یہ اس سے زیادہ دنوں سے زیادہ کوئی آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا۔ عرب جاہلیت میں پہاڑوں کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ اس زمانے کا کوئی انسان خواہ کیسا ہی کوئی بھی ان کو مسخر نہیں کر سکتا۔
یہ ایسی اللہ کی مخلوق ہے یا ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی قابو پا ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے وہ پہاڑوں کے متعلق سوال پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو رائی بنا کر اڑا دے گا اور یہ ہواؤں میں اڑتے پھریں گے اور بالکل زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا. نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی نہ کوئی ٹیلا ہوگا کہ جس کو تم نے بڑا سمجھا. اللہ کے نزدیک یہ بھی کچھ نہیں ہے. اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے اور اس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور آواز رحمان کے لیے دب جائیں گی. چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے. سب رب کے فیصلے کے منتظر ہو جائیں گے. نظریں جھک جائیں گی, گردنیں جھک جائیں گی. رحمان کے جوں ہی عرش حاضر ہوگا, ہر شخص کی سرسراہٹ صرف ایک ہلکی سی کوئی سرسراہٹ ہوگی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگی. اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اسے بات کرنا پسند کرے گا. صرف سفارش کے لیے کون آگے آئے گا؟ جس کے لیے خود اللہ رحمان یہ پسند کرے کہ وہ فلاں کی سفارش کرے اور وہ اللہ کے آگے کھڑا ہو اور اللہ بھی اس سے بات کرنا پسند کرے گا. اور جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ سب اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور تمام چہرے اس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے اور یقیناً نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا. جس دن جو ہی اللہ کا عرش دیکھیں گے ہر شخص اللہ کے آگے جھک جائے گا سوائے کافر اور بدکار کے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے دنیا میں اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کیا وہ اس دن بھی نہیں جھک سکے گا. فرمایا اس کی کمر بالکل تختہ بن جائے گی اور وہ جھک ہی نہیں سکے گا. آج جھکنے کا موقع تھا تو جھک لیا, اللہ اس دن ان کے سجدے کو قبول نہیں کرے گا. جو قبولیت ہونی ہے وہ صرف اس دنیا میں قبولیت کی گھڑی ہے, قبولیت کا مقام ہے, قبولیت کی باتیں ہیں. اس دن قبولیت کے لیے کافروں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا, یہاں تک کہ اللہ تو ان کو سجدہ کرنے ہی نہیں دے گا. وہ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے کرنے کے باوجود. اور یقیناً نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا. اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اسے ناانصافی یا حق تلفی کا ڈرنا ہوگا. یاد رکھیں نیک عمل تو بڑے کافر بھی کرتے ہیں. بڑے کافر کئی دہریے نیک عمل کرتے ہیں, ان کا دل اللہ نے نرم بنایا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے ایسے کافر ہیں جنہوں نے ایسی تنظیمیں قائم کی ہیں. کچھ لوگوں نے انسانوں کے لیے تنظیمیں بنائی ہیں, اس کی ویلفیئر میں لگی ہوئی ہیں. کچھ جانوروں کی تنظیمیں بنا کر بیٹھا ہے, جانوروں کی تنظیموں کی ویلفیئر میں لگا ہوا ہے. کچھ سمندری مخلوقات کی ویلفیئر میں لگا ہوا ہے. یعنی یہ کام نیکی اور بھلائی کے کام تو آپ دیکھیں وہ لوگ بھی کئی کر رہے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے. حالانکہ کافر اللہ پر یقین تو کرتا ہے, شرک ہی کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں نیکی اور بھلائی کا کام صرف کس کے پلے پڑے گا اور کس کے کام آئے گا؟ جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر, آخرت کے دن پر, جزا اور سزا کے دن پر, اور جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا. ورنہ اللہ تو بے شمار لوگوں کو, کافروں کو بھی نرم دل دیتا ہے, جو نرمی حد سے زیادہ, کئی مومنوں سے بھی حد نرم دل ہوتے ہیں. تو اسے ناانصافی یا حق تلفی کا اس دن کوئی ڈر نہ ہوگا. اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے ہر حکم سے کچھ وعیدیں بیان کی ہیں شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے. بس بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے, وہی بادشاہ حقیقی ہے. اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے, اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادہ کر, ربی زدنی علما. یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم دیکھیں کس کمال درجے پر علم تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم کیا کہ آپ اپنے لیے یہ دعائیں بھی کرتے رہیں. تو یہ دعائیں ہمیں نہیں اپنے لیے کرنی چاہیے. تو علم میں اضافے کی دعا تو ایسی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے کی. اور دیکھیں ہم نے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی کیا کمال درجے کی دعا پڑھی. تو علم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک پہنچنے تک علم حاصل کرو. پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. یعنی کسی مقام پر بھی ایسا نہ ہو کہ تم علم حاصل کرنے سے رک جاؤ. اور سب سے افضل علم کون سا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کا علم, اللہ کی رضا کا علم. اور چاند ستارے یہ دلائل ہے سب. اگر ہم فزکس پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, چاند ستارے اور مخلوقات کا علم پڑھیں تو یہ ہمیں کس کے قریب کرتا ہے؟ اللہ کے قریب. یہی اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں
کہ جتنا آسمانوں کے قریب ہوں گے پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا، یہ کس کے اختیار میں ہے، کس کے کنٹرول میں ہے، وہ سب اللہ کی طرف لے جانے والے علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے تو صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں، کہ جس کے پاس علم ہوگا وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر، اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری اٹھان کیسے بھی، ہم سب بھولنے والے، ہم سب خطا کار ہیں، اور ہم اپنے ایک عہد کرتے ہیں ہاں ایسا کریں گے، لیکن اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات ایسی پختگی بھی نہیں ہوتی، بار بار گرتے ہیں، بار بار سنبھلتے ہیں۔ تو مرتے دم تک اس معاملے کو یاد رکھیں، گر جائیں پھر اٹھیں، پھر سنبھلیں، پھر توبہ کریں، ندامت کریں، اللہ تعالیٰ سے حضور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اور کوئی حق تلفی ہوگی اس حق تلفی کو دور کریں اور حقدار کو اس کا حق ادا کریں، مرتے دم تک ہمارا یہی معاملہ ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا، تو ہم نے کہا یا آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور اس میں نہ ننگے رہو گے، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی، کہ تمہارے لیے جنت مقرر کی ہے۔ جنت کیا ہے؟ لامحدود رزق ہے، ہر طریقے کے ساتھ اس میں راحت ہے، ہر طریقے کے ساتھ اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اسے چکنے رہو ابلیس سے کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے کہ تمہارے لیے اس میں کوئی بھوک نہیں ہوگی۔ اب دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے، کئی دفعہ بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہ اس میں تم کوئی ننگے نہ رہو گے، لباس موسم کی شدت سے بھی تم ہر طریقے کے ساتھ محفوظ رہو گے، اور لباس کیا کرتا ہے، ہماری زینت کرتا ہے، سردی اور گرمی کی تکلیفوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، تو اور یقین نہ تو کبھی تم اس میں پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی، کچھ بھی تکلیف تمہیں اس جنت میں نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر تمہیں ابلیس نے اغوا کر لیا، تمہیں گمراہ کر دیا، تو تم جس دنیا میں پھینکے جاؤ گے وہاں سب چیزیں تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی اور لازوال بادشاہت کا درخت بتاؤں؟ بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈانپنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا۔ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے حیا فطرت میں رکھی، ہماری فطرت میں حیا رکھی ہے، کہ وہ لباس جنت کا پہنا ہوا تھا، جب وہ جنت کا لباس اتر گیا اور وہ غائب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا، ختم کر دیا۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ لباس جب دور ہوا تو حیا آئی، شرم آئی کہ یہ کیسے ہیں، تو اب جنت کے پتے اتار اتار کر اپنے گرد لپیٹنے لگے۔ اس کے رب نے اسے چن لیا، پس اس پر توجہ فرمائی اور اس کو ہدایت دی اور فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہدایت، کہ یا یوں کہہ لے کہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم دونوں اتر جاؤ۔ یہاں سے مراد حضرت آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پکارا ہے کہ تم دونوں تو ایک دوسرے میں سے ہو، اس سے کہ حضرت آدم اور حوا کو اور ساتھ شیطان نے دونوں کو زمین پر اتار دیا، کہا تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آ جائے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت بنے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، یعنی اس ہدایت سے، اس کتاب سے، اس دین سے، اس شریعت سے، اس قرآن سے اور اس ایمان سے منہ موڑ لے گا، تو اس کے لیے یقیناً اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ اور کیسے کہ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی دل کے اضطراب، ہمیشہ دل کے اضطراب میں پڑا رہے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، دنیا میں اس کی حرص بڑھ جائے گی، کم حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جائے گا، اور آخر تنگ قبر میں جا پڑے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو یقیناً دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے، یعنی اندھے ہونے کی حالت میں ہی اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی آیات کو بالکل بھول گیا تھا، بالکل بھلا کے بیٹھ گیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے تو آنکھیں اس لیے دی تھیں کہ اسے اللہ کو کچھ ذکر کرتا, کوئی اللہ کی نشانیاں دیکھتا, کوئی قرآن پاک کو حاصل کرتا, قرآن پاک کے علم میں اپنی آنکھوں کو خرچ کرتا, لیکن اس نے تو بالکل ہی بلا دیا. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا. اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی آیات سے کون نشانیاں حاصل کرتا ہے؟ ہدایت حاصل کرتا ہے عقل مند. اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات نہ ہوتی اور مہلت کی ایک مقررہ وقت نہ طے کر دیا ہوتا تو عذاب تو ضرور لازم ہو جاتا. یعنی جو اللہ کے رسول یہ آپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں, اللہ ان پر عذاب کو لازم کر دیتا. چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. یعنی آپ کو کاہن, ساحر, شاعر جو بھی قولی باتیں کر رہے ہیں ان کی اذیتوں پر صبر کریں. سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی اس کے صلے میں اللہ کی ایسی عنایتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ خود ہی اس سے راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو ایسا صبر دے گا, اللہ آپ کو ایسی راحت دے گا, ایسا سکون دے گا. تو صبر کی توفیق بھی جس کو حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے. تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ نماز اور صبر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خود ہی اسے اور دن کے کناروں پر بھی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے گروہوں کو سر و سامان دیا ہے. دنیا کی زندگی کی زینت ہے تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں, اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں. ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے اور رزق تو ہم بھی آپ کو دیتے ہیں, اور آخری انجام تو پرہیزگاری کے لیے ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لایا, اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں آئی؟ یعنی توریت اور انجیل اور زبور جن میں آخری نبی کی پیشین گوئیاں کی گئی تھی, نبوت کی تصدیق تھی, ان کی بعثت کے بارے میں بتایا گیا تھا. اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے, اے ہمارے رب, تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ میں گھس جائیں تو انہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا حب جار حب دنیا بندے کو نقصان پہنچاتی ہے. یعنی اقتدار کی محبت, عہدے کا لالچ اور دنیا کا لالچ انسان کے بندے کے دین کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے اتنا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریبڑ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہو سو تم بھی انتظار کرو. آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے سو تم بھی انتظار کرو, پھر جلدی تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت اختیار کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا میرے پروردگار جو ہم نے پڑھا اللہ اسے ہمارے عمل میں لے آ. میرے مالک اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی, کوئی بات کرنے میں, سمجھنے میں, کوئی بیان کرنے میں, اللہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی, یا اللہ اسے درگزر فرما, اسے معاف فرما. اللہ قرآن سیکھنے والا سکھانے والا بنا. جو بھول گئے ہیں اللہ اس کو یاد کرا, جو نہیں سیکھ سکے اللہ وہ سکھا. اپنی رحمت کے ساتھ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت, ہمارا رہنما, ہمارا پیشوا اور اللہ ہمارا امام بنا, اور ہمیں دن رات اس کی تلاوت نصیب فرما. اور میرے پروردگار اسے ہماری بخشش اور ہمارا شفاعت کرنے والا بنا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.